کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ ACCA FCCA انفیکٹ مسٹر طلال مومنانی موجود ہیں ایز اے چیف گیسٹ, اور ان کے ساتھ مسٹر فاروق بلوچ جو کہ پرنسپل پیک ہیں. تو آج کا جو ویبینار ہے وہ ACCA کے حوالے سے اویئرنیس پھیلانے کے لیے, اور بہت سارے ہمارے پاس جو ہے انکوائریز ریسیو ہو رہی تھیں کہ ہم ACCA کے بارے میں جو ہے ویبینارز نہیں کر رہے, تو اس حوالے سے ہم نے اس چیز کو ایڈریس کرتے ہوئے ہم نے ACCA کو کنسیڈر کرتے ہوئے ویبینار شروع کیا ہے. تو پہلے تھوڑا سا ہم انٹروڈکشن دے دیتے ہیں. پروفیشنل اکیڈمی آف کامرس 1987 میں بنی تھی, اور 1987 میں اشفاق احمد صاحب نے اس کی بنیاد رکھی. انہوں نے اپنے ڈرائنگ روم سے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا شروع کیا, اور ایونچولی کرتے کرتے انہوں نے ان کا مین فوکس تھا کہ وہ نہ صرف اسٹوڈنٹس کو اچھا جو ہے ایجوکیشن کا معیار پرووائڈ کریں, بلکہ ان کا یہ بھی فوکس تھا کہ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایمبیڈ کی جائے. تو اکاؤنٹنگ کی جو میجر فیلڈز ہیں ان میں سے ACCA کا رول بہت امپورٹنٹ ہے آج کل. تو ACCA پہ پروفیشنل اکیڈمی آف کامرس کا خاص فوکس ہے, اور اسی حوالے سے آج کا ویبینار جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جا رہا ہے. تو پیک کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن یہ ہے کہ پیک جیسے میں نے پہلے بتایا 1987 میں سٹارٹ ہوا تھا, اور اس کے بعد پیک اسلام آباد جو ہے وہ 2016 میں لانچ ہوا, اور سر فاروق بلوچ جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تب بھی انہوں نے اسٹارٹ کیا اس کو ایز اے لیڈر, اور ابھی بھی وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جو ہے فیوچر میں ہم اس کی مزید برانچز بھی کھولنے میں انٹرسٹڈ ہیں. تو ACCA کے حوالے سے ہماری کوششیں بہت کاوشیں ہیں کہ ہم ACCA کو مارکیٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ انٹروڈیوس کروا سکیں, اور لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کر سکیں کہ ACCA کے بارے میں جو مشکلات کے بارے میں اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے. اکاؤنٹنگ کے بارے میں خاص طور پہ لوگوں کا بہت گمان ہوتا ہے کہ یہ بہت مشکل سے سمجھ آتی ہے, بہت مشکل ہوتی ہے. تو ایسی فیلڈ ہے کہ جس کو آپ اڈاپٹ کر کے آپ کے پاس ایک نیا ڈور آف اپرچونٹی ہوتا ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی موو کر سکتے ہیں ود دس سرٹیفکیشن, اور ہر جگہ ریکگنائز ہے. تقریباً 100 سے اوپر کنٹریز ہیں جس کے اندر یہ ریکگنائز ہو رہی ہے ACCA کی ڈگری, اور اس وقت تقریباً 2,19,000 کے قریب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس میں اسٹڈی کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا انٹروڈکشن اپنے بارے میں دیتا چلو. میرا نام عبدالرافع ہے, اور میں پروفیشنل اکیڈمی آف کامرس میں VP آپریشنز ہوں. یہاں پر تھوڑی سی ڈیٹیلز اور بتاتا چلوں کہ میں ایک سرٹیفائڈ کارپوریٹ ٹرینر بھی ہوں. 14 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے کارپوریٹ سیکٹر کا, جس میں نے یوفون میں سرو کیا ہے. اس کے علاوہ 8 سال کا میرا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے, اور ACCA میں بھی مینجمنٹ کے کورسز پڑھاتا ہوں. دوسری یونیورسٹیز میں بھی میرا مینجمنٹ کے کورسز پڑھانے میں ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے, اور جو ہے ٹریننگ جو اسپیسیفکلی ٹریننگ جو میں ڈلیور کرتا ہوں اس کا میرا 8 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے, اور 3 سال میں بینکنگ سیکٹر میں بھی گزار چکا ہوں. ہمارے جو پرنسپل ہیں مسٹر فاروق بلوچ, جو کہ آج ہمارے ساتھ گیسٹ کے طور پہ بھی اویلیبل ہیں, ان کیا کوئی ویسے تو وہ کسی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہے. ماشاءاللہ اسلام آباد اور راولپنڈی اور بھاولپور اور بہت سارے ایریاز میں ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں, اور 2016 میں ان کی لیڈرشپ میں ہم نے پیک اسلام آباد جو ہے وہ اس کا آغاز کیا تھا. مختلف انسٹیٹیوشنز میں جو کہ اکاؤنٹنسی سے ریلیٹ کرتے ہیں, وہ بڑی سینئر پوزیشنز پہ اپنا ٹائم سپینڈ کر چکے ہیں, اور ایز اے ٹیچر بھی انہوں نے اپنا جو ہے وہ نام جو ہے بہت بڑی یونیورسٹیز کے اندر منوایا ہے. جو بڑی یونیورسٹیز جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کا نام لیتا چلوں, جیسے کہ قائدہ یونیورسٹی ہے, فاسٹ ہے, کامسیکس ہے, رفا یونیورسٹی ہے, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے, فاطمہ جناح. اس کے علاوہ آپ ACCA کے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس وقت سر کے مارکیٹ میں اس وقت سرو کر رہے ہیں بہت ساری آرگنائزیشن میں. BBA, BCom, MCom, آپ جو بھی اکاؤنٹنگ کے حوالے سے, مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی بھی ڈگری اگر آپ سوچیں گے تو اس میں سر کے شاگرد آپ کو یقیناً ملیں گے. ہمدرد پبلک اسکول جو اسلام آباد کا ایک ریناؤنڈ اسکول ہے, اس کے بھی فاؤنڈر ڈائریکٹر ہیں سر. اور اس کے علاوہ
ان کا کراچی اسٹاک ایکسچینج اور پی آئی اے ہیڈ آفس میں بھی ایکسپیرئنس انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے. ایم ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس ہیں فرام یونیورسٹی آف لاہور, اور ایم بی اے فرام اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور. اور بیسک ان کا جو ریسرچ ہے وہ ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ, کارپوریٹ ریسٹرکچرنگ, کارپوریٹ ویلیویشن, ڈیویڈنڈ پالیسی, کارپوریٹ فائنینشیل پرفارمنس میجرمنٹ اینڈ کارپوریٹ گورننس. یعنی آپ کہہ لیں کہ اکاؤنٹنگ کے گرو آپ سر کو کہہ سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں طلال مومنانی صاحب کی. طلال مومنانی صاحب ایف سی سی اے ہیں, اور کرنٹلی وہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی جو کہ ایک پاکستان کی ریناؤنڈ فرٹیلائزر کمپنی ہے اس میں سرو کر رہے ہیں فائنانس ڈپارٹمنٹ کے اندر. 2017 میں انہوں نے اپنی جاب کا آغاز کیا تھا یہاں پر, اور ابھی تک وہ یہاں پر سرو کر رہے ہیں. 2013 سے 2017 تک وہ اے ایف فرگوسن اینڈ کو کے ممبر رہے ہیں, اور 2009 سے 2013 تک انہوں نے سی پی ای ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کہ اکاؤنٹنسی میں مشہور ہے, وہاں پر وہ 5 ایئرس پڑھا چکے ہیں. تو مزید جو انٹروڈکشن ہے مومنانی صاحب کا وہ ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنا انٹروڈکشن تھوڑا سا خود بھی کروا دیں تاکہ ہماری آڈینس جو ہے وہ ان کو اچھے طریقے سے, بہتر طریقے سے جان سکے. مومنانی صاحب, اوور ٹو یو پلیز. تھینک یو سر. السلام علیکم ایوری ون. میرا نام طلال مومنانی بلوچ ہے, اور میں بھی سر فاروق کا ایک اسٹوڈنٹ ہی رہا ہوں کافی عرصے تک, اور پھر انہی کے ساتھ میں نے اپنی ٹیچنگ فیلڈ کا بھی آغاز کیا تھا. آئی سروڈ ایز اے ٹیچر اسسٹنٹ, اور وہیں سے پھر میری ٹیچنگ کا جو کیریئر تھا وہ انہی کے بنائے ہوئے ایک انسٹیٹیوشن سی پی میں شروع ہوا تھا. تو فار 5 years آئی واز ود سر فاروق, اسٹل لرننگ فرام ہیم اینڈ ٹیچنگ ایز ویل ایٹ سی پی ای. اور اس کے بعد پھر مجھے موقع ملا تھا اے ایف فرگوسن میں جانے کا, تو وہاں پہ میں نے سی اے کے آرٹیکلس کے طور پہ ایز اے ٹرینی جوائن کیا تھا, اور تقریباً 4 years میں نے اے ایف فرگوسن میں گزارے. اور اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد اور اس کے کچھ ٹائم پیریڈ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے فوجی فرٹیلائزر کمپنی کو جوائن کیا ان کی فائنانس ڈپارٹمنٹ میں. انیشلی میں ٹریشری ڈپارٹمنٹ میں تھا, اور وہاں سے پھر انہوں نے مجھے ٹرانسفر کیا ٹو دی امپلائی فنڈس ڈپارٹمنٹ, جہاں پہ بیسکلی جتنے بھی امپلائی فنڈس ہیں, پروویڈنٹ فنڈ, گریجویٹی فنڈ, ان کے آل ٹوگیدر ایوری تھنگ اس کا مجھے میں دیکھتا ہوں. الانگ ود آبویسلی میرے اوپر ایک مینیجر بھی ہیں اور نیچے ٹیم بھی ہے, تو ہم لوگ سارے مل کے اس کو دیکھ رہے ہیں. اور کرنٹلی یہی سچویشن ہماری چل رہی ہے, اینڈ تھنگز آر گوئنگ ایز نارمل. رائٹ, تھینک یو طلال صاحب. طلال صاحب, تھوڑا سا اے سی سی اے کے بارے میں جاننا چاہیں گے آپ سے کہ اے سی سی اے کی کوالیفیکیشن کیا ہے, اور تھوڑا سا اس کے بارے میں ایکسپلین کر دیجیے. جو بینگ این اے سی سی اے مائی سیلف رادر این ایف سی سی اے, اب تو فیلو ممبر ہو گئے ہیں. میں آنیسٹلی ایک بات یہ کہوں گا کہ اے سی سی اے is one of the best qualifications جو کہ I have had the good luck of pursuing. Honestly میں کوئی خاص بائی چوائس اے سی سی اے کی طرف تو نہیں آیا تھا, اور obviously جتنے لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کے پاس ایک بڑی میجر چوائس ہوتی ہے بٹوین اے سی سی اے جو یو کے بیسڈ کوالیفیکیشن ہے اور سی اے جو کہ آئی کیپ کی پاکستان بیسڈ کوالیفیکیشن ہے. تو اکثر و بیشتر ہمیں ایسے معاملات ملتے ہیں کہ جی اے سی سی اے کو پرسیو نہیں کرنا چاہیے, یا اے سی سی اے کے لوگوں کی شاید نالج کم ہوتی ہے, یا اے سی سی اے فار سم ادر ریزن از اے سب اسٹینڈرڈ کوالیفیکیشن ٹو اینی ادر کوالیفیکیشن. ٹھیک ہے, تو فرسٹ آف آل میں اس بات کو ضرور ایڈریس کرنا چاہوں گا. ایک بات تمام اسٹوڈنٹس نے جو یاد رکھنی ہے کہ یہ تمام باڈیز, چاہے آپ آئی کیپ کی بات کریں, چاہے آپ آئی سی ایم اے کی بات کریں, چاہے آپ اے سی سی اے کی بات کریں, چاہے آپ آئی سی اے ڈبلیو کی بات کریں, چاہے آپ سیما کی بات کریں, جتنی بھی یہ کوالیفیکیشنس ہیں میجورٹی آف دیم وہ ساری کی ساری انٹرنیشنل فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں, اور ان کے جو ریگولیٹڈ اسٹینڈرڈس ہیں, چاہے وہ کاسٹ اکاؤنٹنگ کے ہوں, چاہے وہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے ہوں, چاہے وہ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے ہوں, چاہے وہ آڈٹ کے ہوں, انہی کے اسٹینڈرڈس کے مطابق اپنے سلیبس کو ڈیزائن کیا گیا ہے.
ٹھیک ہے. یہ تمام جتنی بھی باڈیز ہیں یہ ایک ہی باڈی کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں اور انہی کے ریگولیٹڈ رولز کے مطابق ان کے سلیبس جو ہے وہ ڈیولپ کیے گئے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ انڈر نو سرکمسٹانس اینڈ انڈر نو یو کین سے انڈر اینی سرکمسٹانس کوئی بندہ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ جی اے سی سی اے والے جو اکاؤنٹنگ سکھاتے ہیں وہ شاید کسی اور لیول کی ہے, سی اے والے جو اکاؤنٹنگ سکھاتے ہیں وہ کسی اور لیول کی ہے, اور آئی سی ایم اے والے تو اکاؤنٹنگ سکھاتے ہی نہیں ہیں, وہ تو کاسٹ اینڈ مینجمنٹ سکھاتے ہیں. نو, یہ ایک بہت میجر مسکنسیپشن ہے. جو امپورٹنٹ بات یہ ہے, اس سے پہلے کہ کوئی بھی بچہ اپنا ڈیسیژن کرے کہ اس نے کس کوالیفیکیشن کو چنا ہے, وہ بیسکلی اس کوالیفیکیشن کی مارکیٹ میں ایکسیپٹیبلٹی پہ ہوتا ہے. مطلب فار ایگزامپل آپ جو ہے اگر امریکن جو ہے وہ سی پی اے کر لیتے ہیں تو سی پی اے ان اٹ سیلف ایک بہت زبردست کوالیفیکیشن ہے, بٹ اونلی ان امریکہ یا کینیڈا, اور اب دبئی کے اندر بھی سی پی اے والے جو ہے وہ کافی اپنا ہولڈنگ گراسپ کر رہے ہیں. تو دی اونلی ڈفرنس ان دیز کوالیفیکیشنز جو میرے مطابق جو میں نے آبزرو کیا, بینگ کہ میں اے سی سی کے ساتھ بھی افیلیٹڈ رہا ہوں, میں جو ہے وہ سی اے کے ساتھ بھی افیلیٹڈ رہا ہوں. ابھی obviously میرا سی اے کمپلیٹ تو نہیں ہوا, بٹ آئی ایم اسٹل ڈوئنگ اٹ. اور اس کے علاوہ میں سی ایف اے بھی پرسیو کر رہا تھا, لیول 2 میرا اس کے اندر کوالیفائڈ ہے. دی اونلی ڈفرنس دیٹ آئی ایکچولی فیل جو ایگزسٹ کرتا ہے از کہ آپ کس ٹارگیٹ مارکیٹ کو میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیا آپ کی کوالیفیکیشن ادھر ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے. اب ہمارے یہاں میکسیمم جو میں نے مسئلہ آبزرو کیا وہ یہ ہے کہ جب بچے اپنا ڈیسیجن کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ یہ ڈیسیجن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں رہنا ہے. تو پاکستان میں پریڈومیننٹلی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو ہیں وہ زیادہ مانے جاتے ہیں. ایون تو حقیقت بات یہ ہے کہ میں ابھی بھی جہاں پہ کام کر رہا ہوں میرے ساتھ ایک بندہ اے سی سی اے ہے, ایک بندہ جو ہے وہ ماسٹرز ہے, اور ہم سارے ایک ہی فلور پہ بیٹھ کے ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں, ایک جیسا کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر کسی دن میں ایبسنٹ ہوں تو میرا کام کوئی اور کر رہا ہوتا ہے, اگر کسی دن وہ ایبسنٹ ہو تو اس کا کام میں کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, ہماری تینوں کی کوالیفیکیشنز فرق ہیں. تو اگر کوئی ایک if any qualification was the basis of a superiority or more intellectual knowledge, تو یہ بات ڈیفینیٹ ہے کہ یا تو میں ان کا کام نہ کر سکتا یا وہ میرا کام نہ کر سکتے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر جگہ اکاؤنٹنگ کی کوالیفیکیشن ہے, اکاؤنٹنگ کی نالج ہے, نالج از دا سیم, ورکنگ از دا سیم. ہاں, ان کا مارکیٹ کے اندر پرسیپشن ہونا, مارکیٹ کے اندر کوئی ان کے بارے میں ایک ویو پوائنٹ ہونا فرق ہے. مطلب میں آپ کو بڑی سمپل سی مثال, یہ اکثر جب میں ٹیچر ہوا کرتا تھا تو میں یہ دیا کرتا تھا کہ ایم بی بی ایس از ایم بی بی ایس. مطلب وہ جتنے بھی ایم بی بی ایس ہیں یہاں پہ جو بھی ایم بی بی ایس کر رہے ہیں وہ سارے ایک ہی جو پاکستان کے اندر افیلیٹڈ باڈی ہے کہ آپ نے یہ سلیبس پڑھانا ہے بچوں کو, سب وہی ایم بی بی ایس کرتے ہیں. ہاں, مگر یہ ضرور فرق ہوتا ہے کہ جی ہم لوگ اپنے ایک وہ بنا لیتے ہیں کہ جی یہ بندہ جو ہے وہ آغا خان سے ایم بی بی ایس کر کے آیا, یہ بندہ کنگ ایڈورڈ سے کر کے آیا, اور یہ بندہ جو ہے وہ پنجاب میڈیکل کالج سے کر کے آیا. اور دو ٹیکنیکلی ہو سکتا ہے کہ جو بندہ پنجاب میڈیکل کالج سے کر کے آیا وہ بہت زیادہ کمپیٹنٹ ہو compared to the other two candidates, but still market میں چونکہ پرسیپشن بنا ہوا ہے تو لوگ اس کے حساب سے چلتے ہیں. Unfortunately same thing has happened to ACCA at least in Pakistan. مطلب ہم اکثر بات کرتے ہیں تو آپ اگر اپنے نیبرنگ کنٹری انڈیا کو دیکھ لیں تو ان کا جو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہے اس کے کمپیریزن میں ACCA کو بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہے. مطلب they don't regard their own chartered accountants very highly. دبئی میں تو کوئی ان کی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی باڈی ہے ہی نہیں. وہ تو انفیکٹ میں آپ کو مطلب اٹ سیمس آڈ ایٹ دس پوائنٹ, بٹ آئی ہیو فرینڈس جو کہ میرے ساتھ فرگوسن میں تھے, انہوں نے سی اے کو کوالیفائی بھی کیا ماشاء اللہ, اینڈ دے وینٹ ٹو دبئی. اور ان میں سے 3-4 کے بارے میں جاتا ہوں, وہ ابھی پاکستان واپس آئے تھے, ان سے بات ہو رہی تھی تو دے ایکچولی ٹولڈ می کہ وی ہیو اسٹارٹڈ ڈوئنگ ACCA. میں نے کہا ہم نے تو سی اے کیا ہوا ہے تو وائی آر یو ڈوئنگ. کہتے ہیں بھائی وہاں پہ تو زیادہ بہتر ہے, اگر ہم لوگ کر لیں گے تو ہمارے کیریئر پراسپیکٹ وہاں پہ زیادہ بہتر رہیں گے. آن دی ادر ہینڈ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ صرف سی اے کر کے وہاں پہ بہت اچھی اچھی پوزیشنس پہ لگے ہوئے. تو فرسٹ آف آل بفور میکنگ اینی ڈیسیجن میں تمام اسٹوڈنٹس کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اپنے ذہن سے یہ بات نکالیں کہ ایک
सुपीरियर क्वालिफिकेशन है और एक इन्फीरियर क्वालिफिकेशन है. दोनों क्वालिफिकेशंस चार्टर्ड अकाउंटेंसी हैं. आप दोनों क्वालिफिकेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट तो मैं ये क्लैरिफिकेशन लाजमी चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास हमेशा ना ACCA के साथ एक हमेशा ये प्रॉब्लम रहा है कि जब भी किसी को बताए ACCA करे, वो कहता है अच्छा CA तो नहीं कर रहे ना. तो दैट इज अ मिसपरसेप्शन इन माय ओपिनियन. हाँ, पाकिस्तान में ये अनफॉर्चुनेट रहा है कि ACCA वाज नॉट एबल टू ग्रैब दैट मच ऑफ अ होल्ड जितना ये क्वालिफिकेशन शायद डिजर्व करती है. तो हूँ नोस आगे जाते हुए हो जाएगा. सो दैट्स माय ओपिनियन ऑफ ACCA. Right. Thank you, Talal. Kafi comprehensive, quite a comprehensive introduction about ACCA. I would like to ask the same question from Mr. Farooq. कि सर आपके ख्याल में ACCA क्वालिफिकेशन का थोड़ा सा इसके बारे में आप भी रहनुमाई कर दें. थैंक यू वेरी मच राफी साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया. और तलाल साहब जो है माशाल्लाह, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि वो मेरे स्टूडेंट रहे. वो तो पास्ट की बात है, फिर मेरे कुलीग भी रहे तलाल साहब, और माशाल्लाह काफ़ी टैलेंटेड इंडिविजुअल हैं और A-लेवल बैकग्राउंड के साथ हैं. कुछ उन्होंने अपने बारे में नहीं बताया. और फिर जैसे उन्होंने CFA लेवल 2 क्वालिफाई किया हुआ है माशाल्लाह, और फिर साथ में उनके एक आध पेपर रहता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा. और अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं इंशाल्लाह, बेहतर फ्लरिश करेंगे. तो बेसिकली जो ACCA उन्होंने काफ़ी एक्सप्लेन किया कि ACCA के बारे में जो डायमेंशन मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि एक स्टूडेंट के हवाले से जो कि ACCA वो करना चाहता है तो उसके लिए क्या एंट्री रूट्स हैं और किस तरह उसको लेके चलते हैं, तो मैं इस तरफ फोकस करूँगा. उन्होंने कंपैरिजन किया है CA ACCA ग्लोबली और पाकिस्तान में, और फिर उनकी रिप्यूट के हवाले से एज अ प्रोफेशनल. तो मैं बेसिकली मुखातिब हूँ स्टूडेंट से जो कि मैट्रिक या इंटरमीडिएट कर चुके हैं, तो वो भी CA में आ सकते हैं. CA में आने के लिए उन्हें एक फाउंडेशन डिप्लोमा हम कहते हैं वो करना पड़ता है. तो फाउंडेशन डिप्लोमा में उन्हें 7 पेपर्स देने पड़ते हैं. तो CA ACCA के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो मैट्रिक भी हो सकती है, इंटरमीडिएट भी हो सकती है, O-लेवल भी हो सकती है. तो उसमें डायरेक्ट वो ACCA में नहीं जाते बल्कि फाउंडेशन डिप्लोमा में चले जाते हैं. और ICOM भी हो सकता है. जब वो फाउंडेशन डिप्लोमा करते हैं उसके बाद फिर वो तकरीबन 1 साल में ऑन एन एवरेज जो है वो स्टूडेंट्स कर लेते हैं. फिर जब उसके बाद वो ACCA में जाते हैं तो उन्हें 13 में से 3 पेपर एग्जाम्प्ट हो जाते हैं और बाकी फिर 10 पेपर देने होते हैं. और इसमें जो ACCA है उसमें अगर कोई स्टूडेंट जो है अगर उसने बैचलर किया हो और तो वो किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो डायरेक्ट फिर जो है वो ACCA में आ जाता है. इस तरह ACCA में उन्हें 13 पेपर पास करना. अगर हम कहें जी ऑन एन एवरेज कितना टाइम लग जाता है, अगर कोई बैचलर रूट से आ रहा है तो हो सकता है अच्छा स्टूडेंट है तो 2 से 2.5-3 साल में वो ऑन एन एवरेज वो कर सकता है. और अगर हम इंटरमीडिएट वाले बच्चे को ले लें तो उसको भी शामिल कर लें ACCA में, तो तकरीबन 1 साल वहां लगता है, तो 3-3.5 साल. और फिर जब आप ACCA का इम्तिहान यानी फाइनल पेपर पास कर लेते हैं सारे, तो फिर उसके बाद आपको 3 साल की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए. और उसमें अच्छी बात यह है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसी भी फर्म का हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो किसी ऑडिट फर्म का हो. तो कहीं पे भी आपने 3 साल का एक्सपीरियंस ले लें तो फिर आप जो है वो ACCA मेंबर बन जाते हैं. ठीक है. तो ये स्टूडेंट्स के लिए जिनका होगा ये पर्सपेक्टिव वो जानना चाहते होंगे कि ACCA में एंट्री रूट क्या है. तो ACCA इस हवाले से बड़ा फ्लेक्सिबल है. मैट्रिक लोग करके भी बच्चे आ सकते हैं, इंटरमीडिएट करके भी आ सकते हैं, इंटरमीडिएट किसी भी सब्जेक्ट में किया हो तब भी आ सकते हैं, ICOM में किया हो, और फिर बैचलर लेवल पे भी आ सकते हैं. और फिर साथ में ACCA में जैसे जैसे आप ACCA के 9 पेपर पास कर लेते हैं तो आप चाहें तो एक और डिग्री जिसको बैचलर डिग्री कहते हैं, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी की BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री है, तो वो एक थीसिस आपको या आपको एक रिसर्च पेपर या एक प्रोजेक्ट करना पड़ता है, वो जमा कराएं तो 9 पेपर के बाद वो डिग्री भी आप ले सकते हैं. इसी तरह जब आप ACCA में आगे जाते हैं तो फिर उसके साथ एक और ऑप्शन भी है जिसको हम MSc प्रोफेशनल अकाउंटेंसी कहते हैं, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से है.
تو وہ بھی اسٹوڈنٹ لے سکتے ہیں. تو ACCA بیسیکلی ایک نہیں بلکہ کئی ڈگری اس پہ مشتمل ہے. تو جی اوور ٹو یور. رائٹ سر، میرے سوالوں میں یہ سوال بھی شامل تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور ڈگریز بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو جیسے سر نے ایکسپلین کیا کہ 2 ادر ڈگریز، ایک یونیورسٹی آف لنڈن اور دوسری ڈگری آکسفورڈ بروکس یونیورسٹی کی ڈگری ہے. وہ دونوں ڈگریز بھی آپ ایڈ آن کر سکتے ہیں. تو یہ میرے نالج میں نہیں تھا، جو کہ سر نے میرے نالج میں اضافہ کیا. اچھا طلال، آپ سے سوال یہ ہے کہ ACCA کرنے کے لیے کوئی خاص صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے یا میرے جیسا عام بندہ بھی کر سکتا ہے جس کو اکاؤنٹنگ نہیں آتی؟ صرف محنت کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے اکثر نا ایک وہ کانسیپٹ آتا ہے کہ پتہ نہیں جو لوگ اکاؤنٹنگ کریں وہ میتھمیٹکس میں پتہ نہیں کوئی بہت بڑے ایکسپرٹ ہونا چاہیے، کوئی PhD لیول میتھمیٹکس ہونی چاہیے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اکاؤنٹنسی کے اندر. ہم بیسکلی اکاؤنٹس کے اندر صرف بیلنس کرتے ہیں، وہی کھاتے بناتے ہیں، جو آیا اور جو گیا اکاؤنٹ آپ کا بیلنس ہونا چاہیے. اس کے بعد اس سے زیادہ جو ہے نا میتھمیٹکس اس کے اندر انوالو نہیں ہوتی. ہاں فائنینشیل مینجمنٹ میں پھر تھوڑی بہت انوالو ہو جاتی ہے، بٹ ناٹ ٹو دیٹ لیول. جو زیادہ آئی تھنک اس سے زیادہ ریلیونٹ کوشچن جو ہے نا اصل میں ACCA میں ایک ٹائم پہ آئی ریمبر ان پاکستان فیلئر ریٹ بہت زیادہ ہو گیا. تو اس کا انالیسس وائل آئی واز ان CP سر فاروق کے ساتھ ہم لوگوں نے بیٹھ کے کیا تھا. اٹ واز ناٹ ڈیو ٹو کہ بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اٹس مور اباؤٹ کہ بچے پیپر جو اٹیمپٹ کرتے ہیں ان کو پیپر صحیح سے نہیں کرنا ہوتا. اور پیپر میں سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ لینگویج کا آتا ہے، انگلش لینگویج کا. ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے، کوئی بھی بندہ اکاؤنٹنسی کر سکتا ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی کوئی جو ہے نا وہ میں نہیں سمجھتا کہ اٹس سچ اے پرابلممیٹک ایریا کہ آپ کو کوئی چیز کرنا ہے. نہ آپ کہیں کہ اس کے اندر آپ نے ہر چیز کا رٹا لگانا ہوتا ہے، ایسا بھی کچھ نہیں. ACCA کے پیپر بہت بیلنس پیپر آتے ہیں. دیر از اے پرفیکٹ بیلنس آف کہ اگر ایک بندے نے ریزنیبل تیاری کی ہو تو وہ کنفرم پاس اس کو کر سکتا ہے. ریزنیبل تیاری کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی بک بھی پڑھی ہو، آپ نے اپنی پریکٹس کٹ بھی کی ہے اور آپ نے ریٹن پریکٹس بھی کی ہے. تو کوئی بھی بندہ جو ریزنیبلی پڑھتا ہے، دن میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ایک سبجیکٹ کو دیتا ہے، وہ اس کو پاس کر سکتا ہے. ریزنیبل تیاری کا یہ مطلب ہوتا ہے. ہاں مسئلہ یہ ضرور آتا ہے کہ ہم لوگ ACCA کو صرف اکاؤنٹنسی کے طور پہ ہمیں نہیں پڑھنا ہوتا. ہمیں کیونکہ اپنا پیپر انگلش میں لکھنا ہے، اپنا پیپر انگریزی میں ہم نے اس کو آنسر کرنا ہے. سو وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ کہ ہم نے پیپر کی تیاری اسی حساب سے کرنی ہے. اور اس میں تمام لوگ انوالو ہوتے ہیں. اس میں اسٹوڈنٹ سب سے پہلے تو سب سے امپورٹنٹ بات اسٹوڈنٹ کی ہوتی ہے کہ بھائی آپ اپنے میں نے اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھا تھا کہ وہ اپنے جو رجسٹر پہ نوٹس ہیں وہ اردو میں بنا رہے ہوتے تھے. تو اٹس کوائٹ اوکے، مجھے اس سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. آپ کو جس لینگویج میں جو ایزی لگتا ہے آپ لینگویج میں بناؤ، بٹ دے نیور بادر ٹو ٹرانسلیٹ دیٹ اردو لینگویج انٹو انگلش. اب مسئلہ یہ ان سے اردو میں بات کریں تو وہ فٹ آپ کو جواب دے دیں گے، بہترین انداز میں آپ کو جواب دے دیں گے. بٹ میرے حساب سے جو مسئلہ آتا ہے جس وجہ سے ACCA کو لوگ تھوڑے پرابلمیٹک بھی کنسیڈر کرتے ہیں کہ جی لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں، پیپر رک جاتے ہیں، وہ نالج کا مسئلہ نہیں ہے یا اکاؤنٹنسی نالج کا مسئلہ نہیں ہے، وہ انگلش لینگویج کا مسئلہ ہے. اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں، یہ تمام کوالیفیکیشن میں یہ کیونکہ اس وقت پاکستان میں جتنی کوالیفیکیشنز ہو رہی ہے نن آف دیم از ٹیکنگ دی ایگزام ان اردو، سب کے سب انگلش میں لے رہے ہیں. تو اگر آپ بات یہ کریں کہ دس پرابلم از اسپیسیفک ٹو ACCA، یہ بھی غلط ہو جاتا ہے. آپ نے ہر پیپر کی تیاری انگلش میں ہی کرنی ہے اور ہر پیپر کا آپ نے جو آنسر لکھنا ہے، ایگزام جو آپ نے دینا ہے وہ انگلش میں ہی دینا ہے. تو بلیو می اس میں کوئی ایسا مشکل نہیں ہے. کوئی بھی عام بندہ جو کرنا چاہے، جو ایکچولی کرنا چاہے، ہاں آپ یہ کہو میں صرف ایک فیس دے دوں گا، کلاسوں میں بیٹھ جاؤں گا، فیس دے کے پیپر میں چلے جاؤں گا تو پاس نہیں ہونے لگا. محنت آپ نے کرنی ہے، تو آپ نے محنت لازمی کرنی ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو میجر پوائنٹ میں یہاں پہ تمام اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہوں گا کہ یو ہیو ٹو ورک ہارڈ ان انگلش. اف یو ورک ہارڈ ان اردو، اگر آپ اردو میں محنت کریں تو آپ کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے آگے چل کے. ویری رائٹ. بہت ہی انسائٹ آپ نے بتائی کہ دا میجر لوپ ہول دیٹ دا اسٹوڈنٹس کم اکراس از دیئر انگلش لینگویج اسکل, اینڈ بیکاز آف دیٹ دے آر ان فیکٹ ناٹ پاسنگ ان دا ایگزامس. سر یہی سوال اگر آپ سے فاروق صاحب پوچھا جائے تو آپ کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو کوالیفائی بھی کروا چکے ہیں, تو آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے سر؟ کوئی اور ایسی خاص صلاحیت جو انگلش کے علاوہ ریکوائرڈ ہو اسٹوڈنٹس میں؟
آپ کیا جی کہیں؟ ماشاءاللہ طلال صاحب نے بہت اچھا ایکسپلین کیا، کیونکہ یہ بھی کافی دیر ٹیچنگ میں رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور ماشاءاللہ بہت اچھے ٹیچر رہے، اور کافی ایڈوانس سبجیکٹ بھی پڑھاتے رہے سی سی اے کے. تو دو ہی چیزیں، کوئی خاص جیسے ایک انٹرمیڈیٹ کا بچہ اکثر پوچھتے ہیں نا کہ جی انٹرمیڈیٹ کا یا میٹرک کا بچہ ہوتا ہے جی میری کیا جیسے ہمارے پاکستان میں متھ بنی ہوئی ہے نا کہ جی آپ نے ادھر جانا ہے تو آپ کی کیمسٹری بہتر ہو، ادھر جانا ہے تو بایولوجی بہتر ہو، بایولوجی پڑھیے وہ علیحدہ گرو ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک آپ کا جیسے طلال نے کہا اریتھمیٹک، میتھمیٹکس نہیں، میتھمیٹکس بہت براڈ چیز ہے. اریتھمیٹک مین پلس مائنس ملٹیپلائی ڈویژن، یہ چار چیزیں آتی ہوں. اور لینگویج اس میں انگلش لینگویج، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، کیونکہ جو لینگویج میں جیسے لا ہے اب وہ انگلش میں ہی ہے، آپ نے اس میں انگلش میں ہی پیپر دینا ہے. اسی طرح سے جو آپ کا سبجیکٹ ہے مینجمنٹ کا پہلا پیپر ہے اکاؤنٹنٹ بزنس، تو وہ بھی اب صاف ظاہر ہے سارا انگلش میں ہے، اس میں تھیوریٹیکل اسپیکٹس ہیں. اسی طرح وہ اسٹریٹجک بزنس لیڈرشپ کا پیپر ہے، تو وہ ایک P3 پہلے ہوتا تھا، اب اس کو SBL کہتے ہیں. تو وہ سارا کا سارا جو پیپر ہے وہ انگلش میں ہے. تو اس کو آپ نے اس سے پہلے ایک پیپر انہوں نے ایکسکلوڈ کر دیا، P1 ہوتا تھا تو کارپوریٹ گورننس پہ. تو وہ سارے کا سارا پیپر جو تھا وہ سارا صاف ظاہر اس میں رائٹنگ ہی ہے. اور اصل میں جو پرابلم آتی ہے وہ کمپریہنشن کی ہوتی ہے لوگوں کو، وہ یعنی کوشچن کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا پرابلم ہوتا ہے. تو یہ اس میں ایک ایگزامپل بھی کوٹ کروں گا، اور طلال بھی جانتے ہیں، طلال کے بھی شاید اسٹوڈنٹ رہے، ارمغان ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے، ماشاءاللہ اس وقت بڑی اچھی پوزیشن پہ ہے، بہت ٹیلنٹڈ بچہ تھا، میٹرک کر کے آیا تھا. اور وہ پہلے دن آیا تو ڈٹرمنٹ تھا، جیسے طلال نے کہا کہ کمیٹڈ ہوں، تو وہ کمیٹڈ تھا. تو اس نے مجھے کہا جی میں بتایا میں کیا کروں. تو یقین کریں اس نے، میں نے اسے کہا یار انگلش نیوز پیپر پڑھو، انگلش چینل سنو تاکہ آپ کی بہتر ہوئی ہے. اس نے ماشاءاللہ کیا، ووکیبلری امپروو کی، اور بغیر کسی پیپر فیل کیے اس نے اسی سے پاس کیا. آئی تھنک وہ شاید سیکنڈ ینگسٹ گائے ان دی ہسٹری آف ACCA جس نے کوالیفائی کیا. وہ شاید 19 ایئرز اور کچھ منتھ میں تھا. تو ماشاءاللہ ابھی بھی ہمارے کانٹیکٹ میں ہے، اور اس نے پاکستان میں نہیں ACCA کی ہسٹری میں 110 سال ہو گئے ACCA کو. اور اس میں جو 2 لاکھ کے قریب ہیں یہ ان کے ممبرز ہیں اس وقت، 2 لاکھ پلس میں. اور جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تقریباً 4.5 لاکھ جو اس وقت آج کی یعنی اپڈیٹڈ فگر ہے. تو اس میں اور 110 سال سے یہ لوگ کرا رہے ہیں. تو اس میں وہ 19 سال کچھ عمر میں 4 یا 5 منتھ ہے، تو اس نے کوالیفائی کر لیا تھا. تو یہ دو چیزیں چاہیے، اور اس کے علاوہ کوئی خاص اور کوئی چیز نہیں چاہیے. نہ آپ کو یہ ہو کہ بہت میتھمیٹکس آتا، اس کی کوئی ضرورت. اچھا سر، ایک اور سوال جو کہ اسٹوڈنٹس کے ذہن میں بھی ہوگا اور میرے بھی ذہن میں آپ کی بات سے آیا کہ یہ ایگزام ہوتا کس طرح ہے. مطلب یہ ایگزام جو ہے وہ ہم نے جا کے ان رائٹنگ کرنا ہوتا ہے جیسے بورڈ کے ایگزامز ہوتے ہیں، یا پھر یہ کوئی اور فارمیٹ ہے اس کا، کمپیوٹر پہ دینا ہے، کس طرح دینا ہے؟ تو اس پہ طلال صاحب تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے کس طرح یہ ایگزامس جو ہے وہ دیے. جس ٹائم پہ میں نے یہ ایگزامس دیے تھے اس ٹائم پہ تو صرف جو پہلے 3 پیپر ہوتے تھے وہ کمپیوٹر بیسڈ ہوتے تھے، اور باقی جتنے بھی پیپرز ہیں وہ ریٹن ایگزام ہوتے تھے. تو ہمارے جیسے سینٹرز بنتے تھے اسی طرح سینٹر بنتے تھے. ہمارا ڈاکٹ آیا کرتی تھی یا ایڈمٹ کارڈ جسے یہاں پہ اکثر کہتے ہیں، اور جاتے تھے وہاں پہ ایگزام دیتے تھے. ایگزام پراپرلی کنڈکٹ ہوتے تھے. ابھی ریسنٹلی جو although میں نے اس کو خود ایکسپیرینس نہیں کیا بٹ آئی ہرڈ کہ انہوں نے جو فرسٹ 9 پیپرس تھے وہ پہلے کمپیوٹر بیسڈ ایگزام پہ شفٹ کیے، اور دنیا کے کچھ جگہوں پہ انہوں نے پورے کا پورا جو ACCA ہے وہ کمپیوٹر بیس پہ بھی شفٹ کر دیا ہے. اور لاسٹ ڈیولپمنٹ جس کے بارے میں مجھے معلوم ہے، یہ فاروق صاحب زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ لاسٹ ڈیولپمنٹ ایکچولی میں بیسس سے کال کرتا رہا ہوں 2-3 بار، مگر کچھ ایسے مسائل آ گئے کہ وہ زیادہ ڈیٹیل میں ان سے بات نہیں سکی. آئی ہرڈ کہ ان کرونا وائرس کے حالات میں انہوں نے یہ پورے کا پورا جو ایگزامینیشن ہے یہ آپ کو یہ بھی فیسلٹی دے دی ہے کہ آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے ایگزام دے دیں. ان کا اپنا پورٹل ہے ویب سائٹ کے اوپر، آپ ایگزام رجسٹر کرائیں، آپ کو جب مرضی ہے آپ ایگزام آپ دیکھ لیں. اور جو فیسلٹیز ان کو چاہیے ہوتی ہیں، کیمرہ ہونا چاہیے، اچھا انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے، آل دیٹ اسٹف، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں اور آپ ایگزام گھر پہ بھی بیٹھ کے دے سکتے ہیں. اور میں یہاں پہ خیر اسٹوڈنٹس کو ایک اور بات بتا دوں، گھر پہ بیٹھ کے نا لوگوں کو پہلے یہ خیال آتا ہے کہ یار اور بک کھولیں گے اور باقی چیزیں کر لیں گے. تو ایون مطلب جو اوپن بک ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے اندر بک کھولنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو ایگزام ہی ہوتا ہے یار.
وہ پڑھ کے دینا ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ فیس جمع کرو اور بک کھول کے بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے, اس کا دھیان رکھنا پلیز. اچھا خیر, آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو جانتے ہی ہیں, ان کے پاس ہر چیز کا سلوشن تو ہوتا ہی ہے, وہ سلوشن بالکل نکال لیں گے. آہستہ آہستہ سے, ابھی نیا چیز ہے. تو سر آپ کا اس بارے میں کیا اپڈیٹ ہے سر, جی کہ ابھی جی ایگزام جو ہے؟ جی ہاں, طلال صاحب نے جیسے بتایا کہ اب 9 پیپر تو کنفرم ہے, کمپیوٹر بیسڈ ہوتے ہیں, اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ جو آخری 9 میں سے آخری 6 پیپر ہیں اس کے لیے جہاں ضرورت ہوتی ہے, بلکہ آخری 5, وہاں پہ نا وہ ورڈ اور ایکسل یوز کراتے ہیں, یعنی جہاں کیلکولیشن کرنی ہے وہ ورڈ اور ایکسل. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسٹوڈنٹ جو ہے نا, ان کا وہ جو کمپیوٹر اورینٹیشن ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. جو بیسک یعنی ایکسل اور ورڈ جو ہے وہ تو آپ نے یوز کرنا ہے. اور یہ جو طلال صاحب کہہ رہے تھے یہ ریموٹ ایگزام ہے, یعنی آپ گھر سے بیٹھ کے دیں. اور ابھی ایک اسٹوڈنٹ نے دیا تو اس نے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا ہوا ہے, تھوڑا سا ایکسٹرا وہ چارج کرتے ہیں, لیکن ایک فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ گھر سے بیٹھ کے پیپر دے دیں. جو کمپیوٹر بیسڈ پیپر ہوتے تھے اے سی سے, اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک سینٹر بنایا جاتا تھا. فار ایگزامپل کوئی اے بی سی کالج بن گیا تو وہاں بچے جا کر بیٹھتے تھے اور وہاں ایگزام دیتے تھے. کرونا وائرس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اب گھر بیٹھ کے بچے اپنے جس طرح ایل ایم ایس ہوتا ہے تو وہ وہیں سے بیٹھ کے وہاں پیپر دے دیتے ہیں. اس کی تھوڑی سی فیس زیادہ ہے, تو وہ آپشن اسٹوڈنٹس کے پاس اویلیبل ہے. تو اے سی سی نے فلیکسیبلٹی بہت رکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بھی سچویشن ہو تو اس کو کیٹر کرنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں. جی اچھا طلال صاحب, اسی حوالے سے ایک اور سوال. آپ کیونکہ اب ماشاءاللہ جاب پہ ہیں اور جو آپ کی اسکلز ہیں اکاؤنٹنگ کی وہ آپ لے کے آئے, تو سر جیسے بتا رہے ہیں کہ ایکسل کا استعمال جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے یا آپ کرتے ہیں, تو فرم میں جا کر یا آرگنائزیشن میں آ کر وہ ایکسل کا استعمال آپ کو کتنا ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, کیونکہ باقی فیلڈز میں یہ اتنا استعمال نہیں کروا رہے. حقیقت بات یہ ہے کہ روٹین کے کاموں کو چھوڑ کے باقی ہر چیز جو ہے وہ ایکسل اور ورڈ پہ ہی ہوتی ہے. روٹین کے کام بیسکلی ڈیٹا انٹری کے ہوتے ہیں نا, مطلب آپ نے واؤچر بک کرنا ہے یا آپ نے کچھ اس ٹائپ کا کام کرنا ہے, تو وہ آپ کا جو بھی ای آر پی سسٹم ہوگا اس کے اندر جو ہے نا بلٹ ان ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے ڈیٹ فلانا کی چیز کی ڈالنی ہے, آپ نے وینڈر کا نام ڈالنا ہے, آپ نے ٹیکس کا یہ کوڈ لگانا ہے, یہ تمام چیزیں نا وہ ہر انٹرپرائز مینجمنٹ سسٹم کے اندر بلڈ ہوتی ہیں. تو روٹین کے کاموں کو چھوڑ کے باقی ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ڈن آن ایکسل, پریزنٹڈ آن ورڈ اور پاور پوائنٹ. اور میں حقیقت بات آپ کو بتا رہا ہوں, ایون جو آپ کے چاہے جتنے ابھی تک میرے چاہے فرم میں بات کروں یا میں فوجی فرٹیلائزر میں بات کروں, ہر قسم کا انالیسس, ہر قسم کا رپورٹ, ہر قسم کا بریف جتنے مرضی بھی میں نے بنائے اور ان گنت اس حوالے سے بنائے. آڈٹ تو خیر پورے کا پورا ایکسل پہ ہی ہوتا ہے, وہ سافٹ ویئر کہنے کو تو ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے مگر اس کے پیچھے ایکسل کی شیٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ نے جو ہے نا ڈیٹا اس کے اندر ان پٹ کر کے وہ سیو کرنا ہے سافٹ ویئر کے اندر, اور پھر آپ کے مینیجرز وغیرہ چیک کر رہے ہوتے ہیں. بٹ ایون اس کو اگر آپ چھوڑ دیا جائے, آپ فائنینشیل ماڈلس بنا رہے ہیں, آپ اپریزل کے ماڈلس اس کے اندر بناتے ہیں, آپ کوئی لیگل چینجز وغیرہ آ جاتی ہیں اس کو آپ پریزنٹ کرتے ہیں, یا آپ ایون اپنے ای آر پی سسٹم کے اندر سے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر کے اس سے کوئی نئی رپورٹ جنریٹ کرتے ہیں. ایوری تھنگ از میڈ ان آئیدر ایکسل, اور وہ پریزنٹ کرتے ہیں ہم ورڈ میں یا پاور پوائنٹ میں. اس کے علاوہ دیر از انفیکٹ نو ادر ٹول جس کو میں نے یوز ہوتے ہوئے دیکھا. تو جہاں تک ان کی امپورٹنس کی بات ہے, اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ آپ کے پرٹیکولرلی جب آپ پروفیشنلی اپنے کیریئر کے اندر گرو کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس ایکسل کو استعمال کرنا آنا چاہیے, ورڈ اور پاور پوائنٹ میں آپ کو استعمال کرنا آنا چاہیے. اور صرف استعمال ایز ان کہ آپ کو ایکسل کے فنکشنز آتے ہیں, وہ آپ ماسٹر ہو سکتے ہیں, بڑا بہترین آپ کر سکتے ہیں, بٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پریزنٹیشن بھی اتنی ہی میٹر کرتی ہے کہ بھائی کہاں پہ کس طرح کے آپ نے ایون ورڈ کا سائز کیا رکھنا ہے, یہ بھی آپ کی رپورٹ کے اندر بڑا ڈفرینس کریٹ کرتا ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے یہ جو ایم ایس آفس, اور ایم ایس آفس کے اندر بھی صرف ورڈ, پاور پوائنٹ, ایکسل, یہ 3 چیزیں آپ کی اچھی ہونی چاہیے کیریئر وائز. اچھا سر, اسی حوالے سے سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ نے ڈیورنگ دا کورس لرن کی تھیں یا پھر یہ اس کے آپ نے ایکسٹرا ایفرٹ اس میں پٹ ان کیا ایکسل لرن کرنے کے لیے؟ میں آنیسٹ آپ کو بات بتاؤں, دیکھیے اوبیسلی ایٹ لیسٹ جس ٹائم پہ میں نے اے سی سی کیا تھا اس ٹائم پہ تو ان کا جو ہے وہ کمپیوٹر سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ کوئی ایسا نہیں تھا.
بٹ اسٹل تھوڑا بہت آئیڈیا ہوتا ہے بندے کو. آج کل کے زمانے میں ہر بندے کو ورڈ پاور پوائنٹ ایکسل کے بارے میں تو آئیڈیا تھا. اس میں ڈیفینیٹلی کچھ ایفرٹ میں نے کی. بہت زیادہ مجھے میری لرننگ جو ہے وہ فرگوسن کے تھرو ہوئی, کیونکہ وہاں پہ جب ایکچولی جا کے کام کرنا پڑا تو ہم کر کے بندہ زیادہ سیکھ سکتا ہے. اور یہ بات ویسے میں ایک اور بات آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ایکسل ورڈ پاور پوائنٹ ہے نا, یہ آپ میرا پرسنلی یہ ایکسپیرینس ہے کہ آپ اس کو کسی کورس وغیرہ کے تھرو نہیں سیکھ سکتے. آپ کا بیک گراؤنڈ میں نالج آ جاتی ہے کہ ہاں یہ بھی کر سکتا ہوں, یہ بھی کر سکتا ہوں, بٹ جب تک آپ ایک روٹین میں کام کر نہ رہے ہوں تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اور شاید جو سب سے زیادہ نئی چیزیں مجھے سکھائیں اور ایکسل کے اندر مطلب ایک ہی فارمولا تھا مگر اس فارمولے کو مختلف طریقوں سے یوز کرنا سکھایا, وہ شاید مجھے اے سی سی اے نے سکھایا تھا, اگر میں آنیسٹ آپ کو بات بتاؤں. کیونکہ اے سی سی اے کے میں نے تقریباً جب میں فرگوسن کے اندر تھا اور ابھی بھی فرگوسن چھوڑنے کے بعد بھی جب بھی ان کا ایکسل کے اوپر کوئی لرننگ کا وہ ٹائم ہوتا ہے یا وہ ویبینار وغیرہ کرواتے ہیں, اس کو میں لازمی جوائن کرتا ہوں کیونکہ وہ بہت بہترین ٹول ہے. اور دس از ون تھنگ دیٹ آئی ڈو ویری مچ لائک اباؤٹ اے سی سی کہ اے سی سی کی یہ جو آپ کو خیر وہ تو although یہ ہوتا ممبرس کے لیے ہے کہ ان کے وہ سی پی ڈی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے, بٹ ایوری ون از الاؤڈ ٹو جوائن, کوئی بھی اس کو جوائن کر سکتا ہے. تو وہاں سے جو آپ کو نالج ملتی ہے, مطلب اے سی سی کے ابھی اور ہم بھی تنگ آ جاتے ہیں یار, اتنی میلیں آ رہی ہوتی ہیں. پاکستان کا بجٹ بن رہا ہے اس کے اوپر بھی انالیسس کرا رہے, کے پی کا بجٹ بن رہا ہے اس میں بھی انالیسس کرا رہے, پنجاب کا بجٹ بن رہا ہے اس پہ بھی انالیسس کرا رہے. کبھی یہ کرونا وائرس آیا تھا تو کرونا وائرس کے اوپر انہوں نے کروا دیا, ایکسل کا ہوتا ہے ایکسل کا کروا دیتے ہیں, مطلب بے تحاشا. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی جو کہ اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پر امپورٹنٹ ہے, دیٹ موسٹ آف دس ڈیٹا از موسٹ آف دس ریسورسز آر فری آف کاسٹ. وہ پیسے چارج نہیں کرتے. آپ اے سی سی کے ممبر ہو, اسٹوڈنٹ ہو, فری میں آ جاؤ, آؤ بیٹھ کے لرن کرو. اور مزے کی بات یہ کہ لرن کرنے کے بعد اگر آپ پورا جوائن کرتے ہو آپ کو ایک سرٹیفکیٹ بھی بھجوا دیتے ہیں, آپ کے پاس پروف بھی ہوتا ہے کہ بھائی میں نے یہ ٹریننگ اے سی سی سے کی ہے. So it is a very good aspect about this professional body, in my opinion. رائٹ, تھینک یو ویری مچ. اچھا طلال, ایک اور سوال جو میں پوچھنا چاہوں گا وہ جاب ایسپیکٹ کے حوالے سے. اوبیسلی جو بھی اے سی سی اے میں انرول کرے گا یا اے سی سی اے کو آپٹ کرے گا تو سب سے بڑا جو اس کے لیے کوشچن مارک ہوگا کہ بھائی میں آگے جاب کا اسکوپ میرے لیے کیا ہے, میں کس سے کمپیٹ کروں گا, اور اوبیسلی پھر سیلری بھی ایک کنسرن ہوگی. تو اس حوالے سے تھوڑا سا گائڈ کریں. میں آپ کو اس میں بڑا ایک حقیقت بات بتاتا ہوں, بیکاز آئی ہیو بین افیلیٹیڈ ود اے سی سی اے فار اباؤٹ 10 years now. 10 سال سے اوپر ہو چکے میں اے سی سی کی باڈی کے ساتھ افیلیٹیڈ ہوں. اینڈ ڈیورنگ دیٹ ٹائم آئی ہیو سین کہ جو اخباروں میں اور جاب پورٹلس کے اوپر اشتہارات آ رہے ہوتے تھے جابس کے, ایک ٹائم پہ تو اے سی سی اے کا نام بھی نہیں ہوتا تھا. وہ صرف لکھتے تھے کہ یا تو بندہ سی اے ہو یا آئی سی ایم اے ہو یا اس نے ایم بی اے یا ماسٹرس کیا ہوا ہو. ڈیورنگ دس 10 years ٹائم آئی ہیو سین کہ تقریباً ہر جاب اپلیکیشن پہ اے سی سی اے کا نام ضرور مینشن ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ سی اے ہو, آئی سی ایم اے ہو, اے سی سی اے ہو, ماسٹرس ہو یا اینی ادر relevant qualification. So in my opinion the situation has evolved very nicely. 10 years ایک انڈیویجول کے ٹائم پہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے, مگر اینڈ اگر میں کہوں کہ ایوالو ہو کہ ہم اپنے ٹاپ لیول پہ پہنچ گئے, نہیں ایسی بھی بات نہیں ہے. اسٹل دیر از اے لانگ وے ٹو گو, دیر از اے لاٹ آف بائسنس ان اے سی سی اے, خاص طور پہ جو پرانے جس کو ہم بیسکلی بابے کہتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں مارکیٹ کے اندر جو انٹرویو کرنے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے مائنڈ میں ابھی بھی وہی سی اے تو اے سی سی اے تو پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو ڈیفینیٹلی پاکستان کی انوائرمنٹ میں ورک کام کرتے ہوئے ٹائم لگے گا. بٹ میں یہ ضرور یہاں پہ مینشن کر رہا ہوں کہ اے سی سی کا نام جہاں پہ آئی سی ایم اے, جہاں پہ سی اے کی جو جاب آتی ہے, اے سی سی اے کا بھی وہاں پہ ساتھ ہی لکھا ہوتا ہے کہ آپ اگر اے سی سی ہیں تو آپ اپلائی کریں. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ اگر ایک بندہ سی اے ہے تو اس پوزیشن پہ اس کو جو ہے 1.5 lakhs ملے گا, اور جو اے سی سی آ رہا ہے اس کو 70,000 ملے گا. جو اچھی آرگنائزیشنز ہیں, زیادہ تر آرگنائزیشنز اچھی آرگنائزیشنز ہیں, ان کا ایک ہیومن ریسورس پیکیج ہوتا ہے. اس پوزیشن پہ جو بندہ آئے گا, خواہ وہ اے سی سی ہو, خواہ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو, خواہ وہ ایم بی اے ہو, اس کو پیکیج وہی ملے گا. تو پیکیج کے درمیان میں آلدو پھر بھی بہت ساری آرگنائزیشنز میں ڈفرینسیشن ہے. وہ سی اے آئی سی ایم اے کو تھوڑا بہتر پیکیج دیتے ہیں, اے سی سی اے کو تھوڑا کم پیکیج دیتے ہیں, مگر اٹ از اے ٹرینڈ, اٹ از اے چینجنگ ٹرینڈ. اور اوبیسلی یہ چینج کون لائے گا الٹیمیٹلی, جب یہی اے سی سی اے والے بچے جو ہے, یہ جب آپ آرگنائزیشن میں ایک اوپر لیول پہ جاتے ہو تب آپ اس چیز کو چینج کرتے ہو. سو وی آر ہیڈنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن.
جابس بھی مل رہی ہیں. ہاں جابس کا اس انوائرمنٹ میں تو ویسے ہی بہت حالات خراب ہے, ویسے ہی ساری ہر چیز کی جاب انفیکٹ ختم ہوئی ہوئی ہے, تو حالات ہمارے پاس تھوڑے جاب مارکیٹ کے حوالے سے مسائل میں ہیں. بٹ اگر میں یہ کہوں کہ یہ اگین مسئلہ صرف اے سی سی کے ساتھ ہے, دیٹس انکریکٹ. یہ ہر فائنانس کے پروفیشن, ہر اکاؤنٹنگ کے پروفیشن کو یہی پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو ای سی سی کو میرے حساب سے جاب اسکوپ کے اندر کوئی پرٹیکولر یا کوئی خاص ایڈورسٹیز فیس نہیں کرنی پڑ رہی. وہی ایڈورسٹی جو کہ اوور آل اس پروفیشن کی تمام کوالیفیکیشنز کے ساتھ ہیں, وہی ہمیں بھی فیس کرنی پڑ رہی ہیں, اور ہوپ فلی آگے جاتے ہوئے یہ بہتر بھی ہو جائے گا. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں. ابھی آئی تھنک کل ہی اے سی سی اے کا ایم او یو سائن ہوا ہے آئی سی ایم اے کے ساتھ بھی. تو اگر آپ اے سی سی کرتے ہیں تو آپ آئی سی ایم اے پی کے ساتھ بھی افیلیٹڈ ہو سکتے ہیں. اینڈ ویری امپورٹنٹلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں اے سی سی اے جب آپ اے سی سی اے کر ہی رہے ہیں, اف یو ڈو ڈیسائڈ ٹو ڈو اے سی سی اے, تو ڈو ریمبر دیٹ یور پرسپیکٹو جاب مارکیٹ از آؤٹ سائڈ پاکستان بارڈرز ایز ویل. ای سی سی کر کے اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے پاکستان میں ہی رہنا ہے, ایسا نہیں ہے کہ جاب نہیں ملے گی, مگر آپ نے اپنے لیے ایک بہت بڑی جو جاب مارکیٹ ہے وہ کلوز کی. دیکھیے اس وقت آپ کا پورا جو گلف یو اے ای ریجن ہے, وہاں پہ اے سی سی اے اس وقت ایز اے ٹاپ کوالیفیکیشن کنسیڈر کیا جاتا ہے. آسٹریلیا کے ریجن کے اندر آپ کے پاس اے سی سی اے ایز اے ٹاپ کوالیفیکیشن کنسیڈر کیا جاتا ہے. یو کے میں تو یہ ہے ہی ہے, کیونکہ یہ کوالیفیکیشن بیسکلی یو کے بیسڈ ہے, تو وہاں پہ تو ہمیں ویسے بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اس کے علاوہ افریقہ کے اندر پورا افریقن ریجن جو ہے آپ کے پاس اے سی سی اے ون آف دا بیسٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں جس میں ملیشیا وغیرہ آپ کے پاس آتے ہیں, اس میں اے سی سی اے, ایون ملیشیا کی میں بات کروں کہ وہاں پہ ان کی اپنی جو کوالیفیکیشن ہے وہ ہو یا اے سی سی ہو, اٹس کنسیڈرڈ ٹو بی ایٹ پار. ٹھیک ہے, ملیشیا, سری لنکا, یہ ان تمام کنٹریز کے اندر آپ کے یورپین کنٹریز جس کے اندر آپ کے پاس جتنے بھی اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, جرمنی وغیرہ اویلیبل ہے, جرمنی, اٹلی, پورچوگل, ان تمام کے اندر ای سی سی اے از essentially the top qualification that you can get. ہاں یہاں پہ ایک چھوٹا سا پرابلم ہمارے اسٹوڈنٹس کو سب سے بڑا جو فیس کرنا پڑتا ہے وہ لینگویج کا ہے. جرمنی میں لینگویج فرق ہے, فرانس میں لینگویج فرق ہے, اٹلی میں لینگویج فرق ہے, پورچوگل میں فرق ہے, اسکینڈینیوین کنٹریز میں فرق ہے. تو وہاں پہ ایون وہاں پہ تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں نے ایک کچھ عرصہ پہلے اس پہ ریسرچ بھی کر رہا تھا کہ ان کنٹریز کے اندر کیا ہوتا ہے. وہاں پہ تو جو جابس ہمارے پاس پاکستان کے اندر ہم کوالیفائی ہو کے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ان جابس کے لیے اسکینڈینیوین کنٹریز ہو گئی یا جرمنی ہو گیا, اٹلی, پورچوگل ہو گیا, وہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ جی آپ اگر اے سی سی کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں تو ہمارے پاس آ جائیں, ہم آپ کو اے سی سی پورے کرنے کی بھی فی دیں گے, مطلب آپ کی ایگزام فی بھی ہماری ذمہ داری کے ہم دیں گے. ہمارے لڑکے یہاں پہ مار کس بات میں کھاتے ہیں کہ ہمارے پاس لینگویج نہیں ہوگی. وہاں پہ ایک اسینشیل بات ہے کہ آپ وہاں پہ آ رہے ہیں تو آپ کو وہاں کی لینگویج آنی چاہیے. اس لینگویج کی وجہ سے ہمارے ملٹیپل اسٹوڈنٹس جو ہیں نا وہ اس اپرچونیٹی سے رہ جاتے ہیں. تو اگر یہاں پہ میں آنیسٹ سب کو بات ایک بتا رہا ہوں کہ خاص طور پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس, جب میں ٹیچر بھی تھا تو مجھے پتہ چلتا تھا کہ بہت سارے بچے ایسے اے سی سی کر رہے ہیں جن کے جو ریلیٹیوس ہیں یا پیرنٹس ہیں یا چاچا ماما دادا کوئی بھی ان کے بڑے کلوز ریلیٹیوز جو ہیں نا وہ باہر موجود ہیں. بھائی اگر آپ کے پاس ایسی اپرچونیٹی ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ فیوچر میں وہ آپ کے ہیلپ کریں گے اس کنٹری میں موو کرنے کے لیے, تو یار اے سی سی کے ساتھ ساتھ اس کنٹری کی لینگویج کا بھی تھوڑا بہت سیکھنا شروع کرو. زیادہ کچھ نہ کرو یار, یوٹیوب کے اوپر فری کورسز آپ کو مل جاتے ہیں, یوٹیوب کے اوپر آپ سیکھو. آخری جب آپ کے فائنل پیپرز ہو رہے ہوں گے یا آپ F9 وغیرہ تک کے پیپرز 9 پیپرز کلیئر کر چکے ہوں گے, تب کوئی ایک آدھا کورس ہم لوگ کر سکتے ہیں, آن لائن کر سکتے ہیں, یہ کسی لینگویج انسٹیٹیوشن سے کر سکتے ہیں. بٹ دس از گوئنگ ٹو بی ویری ہیلپ فل فار یو اگر آپ فیوچر میں اے سی سی کے ساتھ باہر موو کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ میں آپ کو یہاں پہ بڑا اوپنلی بتا رہا ہوں کہ یہ اپرچونیٹیز میں نے آئی کیپ کے ممبرس کے لیے نہیں دیکھی ہے, کیونکہ حقیقت بات یہ کہ جو جاب ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس میں اسپیسیفکلی انہوں نے اے سی سی مینشن کیا ہوتا ہے, وہ لکھتے ہیں اے سی سی اینڈ اینی ادر ریلیونٹ کوالیفیکیشن. مطلب ان کی پرائیورٹی یہ ہے کہ یار آپ کے پاس اے سی سی ہونا چاہیے اور اگر کوئی اور کوالیفیکیشن ہے تو چلے گا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ لوگ اس کو پرسیو کرتے ہیں اور آپ کے پاس ایسی اپرچونیٹی ہے, باہر جانے کی اپرچونیٹی ہے, خاص طور پہ ایسی کنٹری جہاں پہ انگلش مین لینگویج نہیں ہے, تو یار اس لینگویج پہ لازمی فوکس کرنا یہ آپ کے لیے فیوچر میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے.
تھینک یو طلال. یہ تو بہت آپ نے کروشل قسم کی انسائٹ شیئر کی ہے کہ ہمارے پاس ACCA کا جو اسکوپ ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ ہے. اچھا, ایک اس میں جو چیز میرے ذہن میں ابھی آئی وہ یہ کہ جب ہم یورپین کنٹریز میں موو آؤٹ کرتے ہیں, اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ تو سیم ہی ہوتا ہوگا یا اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ میں بھی فرق آتا ہے؟ نہیں, تمام جگہ یورپ کے بارے میں تو یہ ایک اچھی بات ہے نا کہ پورے یورپ کے اندر جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں وہ سیم ہیں. تھوڑا بہت فرق ڈیفینیٹلی آتا ہے, وہ ہر کنٹری کے اندر فرق ہوتا ہے. جیسے ہمارا پاکستان ہے, ہم لوگ بھی فالو تو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز ہی کریں, بٹ آئی کیپ نے کچھ کہہ دیا کہ جی یہ سٹینڈرڈز ہم فالو کریں گے, یہ ہم نہیں کریں گے. تو الٹیمیٹلی اگر آپ نے تمام اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز پڑھے ہوئے ہیں تو آپ کے پاس بڑا ایزی ہوگا, یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم نے چلو یہ 4 اسٹینڈرڈ نہیں فالو کرنے, باقی 40 ہم نے کرنے ہیں. سیم تھنگ گوز ود UK, سیم تھنگ گوز ود جرمنی, سیم تھنگ گوز ود آل دی ادر کنٹریز ان دی یورپ. افریقہ میں تو ایسے کوئی باڈی ہے نہیں, وہ تو ڈائریکٹلی آئی فیک کے ساتھ ہی رجسٹرڈ ہے, تو جتنا کچھ ہے وہ کرتے ہیں. آسٹریلیا والے بھی ڈائریکٹ آئی فیک کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, ان کے تمام اسٹینڈرڈ کو من وہ فالو کرتے ہیں. تو کچھ یورپین کنٹریز کے اندر آپ کو ملتا ہے ان کے اسٹینڈرڈس میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. مگر میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں, میرا چونکہ UK میں میرے کچھ دوست ہیں, ان سے میری بات ہوئی تو وہ مجھے یہی بتاتے ہیں کہ UK کے اپنے جو اسٹینڈرڈس ہیں وہ انٹرنیشنل فیڈریشن کے اسٹینڈرڈ سے تھوڑے سے لیکس ہیں, مطلب ان کی ریکوائرمنٹ تھوڑی سی کم ہے. تو اگر آپ نے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پڑھے ہوئے ہیں تو UK کے اسٹینڈرڈس اپلائی کرتے ہوئے آپ کو کوئی مسائل نہیں فیس کرنے پڑتے. ویری رائٹ, تھینک یو. اچھا سر, اس پہ میں آپ کے کمنٹس بھی ضرور جاننا چاہوں گا سر کہ اسکوپ, فاروق صاحب آپ سے مخاطب ہوں کہ اس کا اسکوپ جو ہے پاکستان میں آپ کیا دیکھتے ہیں اور آؤٹ آف پاکستان کیا آپ اس کا اسکوپ دیکھتے ہیں سر؟ جی بالکل رافع صاحب, دیکھیں جیسے ترال نے بتایا کہ پہلے تو ACC کوالیفیکیشن پبلک سیکٹر میں کوئی بھی جاب آتی تھی تو وہاں نہیں لکھا ہوتا تھا. اب ہر پبلک پرائیویٹ ACC کو ریکگنائز کرنا شروع کر دیا. ایون ہمارے ایک دوست ہیں, وہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے ڈائریکٹر HR ہیں, تو ان کا ایک ایشو ہو گیا تھا, تو انہوں نے مجھ سے فون پہ پوچھا تھا کہ ہم نے ACC کو نہیں لکھا تو ACC والوں نے ہم سے ناراض ہو گئے, اور چونکہ ہم گورنمنٹ اینٹی ہیں تو ہمارے لیے کسی کے ساتھ ہم انفیئر نہیں کر سکتے. تو پھر انہیں دوبارہ ایڈ دینا پڑا اور ACC کو شامل کرنا پڑا. تو ایک تو یہ ہے, اور زیادہ جیسے طلال نے کہا کہ پاکستان میں بھی, اور صرف یہ لمیٹڈ نہیں ہے کہ وہ یہ اکاؤنٹنگ اور فائنانس ہی کر سکتے ہیں. بہت سارے میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو PTCL میں ہیں, وہ ہو سکتا ہے مارکیٹنگ میں ہوں, وہ اسٹریٹجی میں ہوں, وہ آپریشنز میں ہوں. تو ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس, یہ لمیٹڈ نہیں ہے, اور وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اکاؤنٹس اور فائنانس کی جاب کریں گے. تو مینجمنٹ, ایڈمنسٹریشن, اسٹریٹجی اس میں, اور ایون جو HR کے فنکشنز بھی یہ لوگ کرتے ہیں. تو یہ ACC لمیٹڈ نہیں ہے, تو سکوپ پاکستان میں بھی ہے. اور جو باہر سکوپ ہے نا وہ زیادہ ہے. ہمارے جو جتنے بھی CP جیسے انہوں نے بتایا طلال نے, تو آئی گیس کہ 90% اسٹوڈنٹس اس وقت پاکستان سے باہر ہیں, اور وہ ماشاءاللہ ریزنیبل سیلریز لے رہے ہیں. اور ہم انشاءاللہ اگلے اپنے جو سن رہے ہیں ہمارے سننے والے, ان کو بتائیں کہ ہم نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو دبئی سے لے رہے ہوں, کسی کو اسکینیڈیوین کنٹری سے لے رہے ہوں, تو وہاں وہ ہمیں اور زیادہ بہتر بتا پائیں گے. تو میرے خیال میں کہ پراسپیکٹس جو ہیں وہ گلوبلی بھی. اور ایک اور چیز جو میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ جیسے آپ پوچھ رہے تھے اسٹینڈرڈ تو آلموسٹ جیسے طلال نے بتا دیا سیم ہے. ACC بھی 2 سبجیکٹ, لا اور جو ٹیکسیشن ہے, اس میں پاکستانی ویریئنٹ بھی آفر کرتا ہے. تو وہ اگر کوئی پڑھنا چاہے اور وہ کہے نہیں میں نے یہ کرنے ہیں, تو وہ UK والا ویریئنٹ نہ پڑھے, اپنے ملک کا ویریئنٹ پڑھ لے. تو وہ 2 سبجیکٹ جو ہیں لا اور ٹیکسیشن میں, وہ لوکل بھی پڑھ سکتا ہے اپنے. تو اس طرح سے پاکستان میں اس کا جو اسکوپ ہے وہ کسی بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے, CA سے کسی لحاظ سے کم نہیں ہے. صحیح, تھینک یو سر. اچھا ایک چیز اور رافع صاحب, ایک چیز اور بھی میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, میرے ذہن سے سکپ ہو گئی, کہ میری ایک HR ڈائریکٹر سے بات ہوئی کمپنی کی. تو میں نے ان سے کہا, ACC اور CA کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو پہلے یہ ہوتا تھا, آج کل تو خیر ACC CA بھی ذرا جلدی کوالیفائی کر جاتے ہیں, ورنہ ایک ایوریج جو اسٹوڈنٹ تھا وہ 30-35 کی ایج میں نا جنرلی CA کوالیفائی کرتے تھے, اور ACC 21-22 میں کوالیفائی کرتے ہیں. تو میری اس سے ڈسکشن ہوئی تو اس نے کہا کہ نہیں,
ہمیں جو ہے چونکہ یہ ایج ان کی کم ہوتی ہے, ینگ ہوتے ہیں, تو وہ زیادہ اڈاپٹیو ہوتے ہیں آرگنائزیشن کلچر کے, تو بجائے اس کے کہ ہم سی اے چونکہ زیادہ میچور ہوتے ہیں تو ان کو اڈاپٹ کرنا کمپنی کے کلچر کو ذرا مشکل ہوتا ہے, اس لیے ہم بسا اوقات فیور کرتے ہیں کہ ہم اے سی سی اے کو رکھیں ایز کمپیئر ٹو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے. کم ایج ہوتی ہے تو ان کو جلدی وہ ہمارے جو کلچر ہیں اس سے وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں, تو وہ جو ایشوز آتے ہیں چار کو وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں. صحیح. اچھا, ایک سوال جو سر سب سننے والوں کے ذہنوں میں آئے گا یقیناً کہ یہ ایکسپینس وائز, طلال صاحب آپ سے پہلے میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ایکسپینس کتنا آتا ہے, مطلب ایز کمپیئر ٹو ادر ڈگریز. اگر ہم اے سی سی اے کو دیکھیں تو بہت ایکسپینسو ہے, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ پاؤنڈز میں چارج کرتے ہیں اس کو, تو بہت ایکسپینسو ہوتا ہے یا پھر کمپیریٹیو ٹو ادر اسٹڈیز ٹھیک ہے, مناسب ہے؟ دیکھیے میں آپ کو پریکٹیکلی بات بتاؤں تو دیکھیں ہر کوالیفیکیشن کی جو فی ہے اس کو دو حصوں میں آپ بریک کر لیں. ایک وہ فی جو آپ نے انسٹرکٹر کو دینی ہوتی ہے جن انسٹیٹیوٹس میں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور دوسری وہ فی جو آپ نے پروفیشنل باڈی کو پے کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو میرے انالیسس کے مطابق جو انسٹرکٹر کی فی ہے, جو انسٹیٹیوشن کی فی ہے, وہ مور اور لیس چاہے آپ سی اے کر رہے ہو چاہے آپ اے سی سی اے کر رہے ہو وہ سیم ہی ہے. جو انسٹیٹیوشن 15,000 میں اے سی سی کا ایک سبجیکٹ کرا رہا ہے وہی سی اے کے بھی ایک سبجیکٹ کا 15,000 ہی چارج کر رہا ہے. جو 25,000 کا اے سی سی کرا رہا ہے وہ 25,000 چارج کر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ہم سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو پاکستان میں آپ نے اپنی ٹیوشن فی جمع کروانی ہے, انسٹرکٹر کی فی جمع کروانی ہے, وہ تو سیم ہے, یا مور اور لیس اس میں بہت ہوا تو 1,000-1,200 روپے کا فرق ہوگا, اس سے زیادہ کا فرق میں نے ایٹ لیسٹ آبزرو نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, جہاں تک بات ہوتی ہے ایگزام فی, تو ایگزام فی یس تھوڑا بہت اس میں ڈفرینس آ جاتا ہے, کیونکہ اے سی سی کی فی جو ہے وہ پاؤنڈ کے اندر پے ہوتی ہے, اور پاؤنڈ اگر میں ویسے آپ کو گلوبلی اس کا انالیسس بتاؤں تو اٹ از اے ویری مائنر فی کمپیئر ٹو دی ادر کوالیفیکیشنس. ٹھیک ہے نا, اگر آپ سیما کی بات کریں یا آئی سی ڈبلیو کی بات کریں تو ان کے پیپر کی فی اے سی سی سے 4 گنا زیادہ ہے. مگر باقی کچھ مسائل ہمارے ملک کے ہیں کہ ہمارے یہاں روپیہ اتنی جلدی ڈیپریسیٹ ہو جاتا ہے کہ ہم اس معاملے میں زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ فی تو اتنی ہوگی نا. مطلب بڑی سیدھی بات یہ ہے کہ میں نے جب اے سی سی کا فرسٹ پیپر دیا تو مجھے وہ پڑا تھا 5,000 کا, اور میں نے پاؤنڈ کے اندر شاید صرف 6-7 پاؤنڈ کا فرق آیا تھا, مگر میرے 9ویں پیپر کے اندر جاتے وہ ایک پیپر جو ہے وہ مجھے 14,000 کا بھی پڑ گیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا مطلب اس میں اے سی سی کا بیچاروں کا قصور نہیں ہے, یہ ہمارے حکمرانوں کی معاشی پالیسی کا یا گورنمنٹ کا جو کر بھی ہے اس میں زیادہ قصور آ جاتا ہے. بٹ یس اگر ہم پریکٹیکل ٹرمز میں بات کریں اس میں فرق آتا ہے, ڈفرینس ہوتا ہے پیپر وائز ڈیفینیٹلی. بٹ اگر آپ کہیں کہ جی لاکھوں میں فرق ہو جاتا ہے تو یہ بھی پھر غلط بات ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو آئی کیپ کے 4 پیپر لیٹ سپوز آپ کو 14,000 کے پڑھ رہے ہیں تو اے سی سی کے 4 پیپر آپ کو جو ہے وہ 28 کے پڑ جائیں گے, 30 کے پڑ جائیں گے, اس طرح سے ڈفرینس ہوتا ہے. اگر آپ یہ ایزیوم کریں کہ جی سی اے جو ہے وہ 3 لاکھ میں ہوگا اور اے سی سی جو ہے وہ 30 لاکھ میں ہوگا تو یہ پھر ایک بہت ہی غلط کمپیریزن آ جائے گا. ٹھیک ہے, اور دین اگین میں ہر اسٹوڈنٹ کو ایک ہی بات کروں گا کہ یار 1 فی 1 پیپر 1 پاس ہونا چاہیے نا. اگر ہم کہیں کہ جی ہم نے ایک پیپر کو ہی 10 بار پڑھ کے دینا ہے اور ہماری فی جو ہے وہ 30 لاکھ روپے پہ آ جاتی ہے تو اس میں غلطی تو ہماری ہوئی نا یار, یہ تو نہیں ہوتا. آپ ایک بار صحیح تیاری کریں, ٹھیک طرح سے تیاری کریں, اینڈ وین یو فی دیکھیں اے سی سی تو سال میں 4 مرتبہ پیپر کروا رہے ہیں, اور اب آپ کے پاس جب یہ اپرچونیٹی آ رہی ہے ہو سکتا ہے فیوچر میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی کوئی پیپر کی ڈیٹ ہی نہیں ہے, آپ جس بندے کی تیاری جب وہ سمجھتے ہیں کمپلیٹ ہو گئے وہ آئے فی جمع کرائے اور پیپر دے دے. مطلب جس ٹائم پہ F1 2 3 کے میں نے سی بی کے پیپر دیے تھے تو ایوری ویک سی بی کے ایگزام کا ایک سیشن ہوا کرتا تھا. آپ جب فیل کریں کہ آپ کی تیاری اچھی ہو گئی ہے آپ فی جمع کریں, پیپر میں سیٹ کریں اور آن لائن آپ پیپر اپنا دے سکتے ہیں سینٹر کے اندر جا کے. تو ہو سکتا ہے آپ کے تمام پیپرز کے اندر ایسا ہو جائے. سو ڈونٹ رش اٹ, ڈونٹ, آپ اپنا انالیسس خود کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تیاری اچھی ہے آپ پیپر کو پاس کر سکتے ہیں, یو آر کانفیڈنٹ, تو یار ایک بار فی جمع کراؤ, ایک بار پیپر دو, ایک بار میں پاس کرو, دیٹس اٹ. بار بار والا چکر نہ کرو. یہ جو بار بار کرتے ہیں نا ایکچولی جو فی کی ایکسپونینشیل گروتھ ہے یا کاسٹ کی ایکسپونینشیل گروتھ کا کانسیپٹ ہے وہ وہاں سے آتا ہے. جب آپ ایک ہی پیپر 6 بار 7 بار پیپر دے رہے ہوتے ہیں, پھر جب اپنا کاسٹ ٹوٹل کرتے کہتے وہ جی یہ دیکھو میرا رپورٹنگ کا پیپر تو مجھے 2 لاکھ روپے کا پڑا ہے.
تو وہ 2 لاکھ روپے کا ایک پیپر تو نہیں پڑھا نا, آپ نے 10 بار پیپر دیا ہے بھائی, تب آپ کو 2 لاکھ کا پڑا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں ضرور کہوں گا اس کے بارے میں. سر آپ کا ایکسپیرینس اس میں کیا کہتا ہے سر کہ جی دیکھیں رافع صاحب, اس میں اگر آپ کوالیفیکیشن کا کمپیریزن کریں نا, تو آپ ایک بی بی اے یا بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس جو ہے کسی بھی ایک عام یونیورسٹی سے, وہ تقریباً اگر آپ نسٹ سے کریں تو کوئی ایک سیمسٹر 1.5 لاکھ روپے کا 1.5 لاکھ روپے کا پڑتا ہے. کام سیٹس والے بھی مور اور لیس کوئی 10, 15, 20 ہزار کا فرق ہوگا. آپ اس کو 8 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ کوئی 8 لاکھ, تو سیدھی 8 سے 12 لاکھ کے قریب. آپ آئی بی اور لمز میں چلے جائیں تو وہ اور بڑھ جاتی ہے فیس بہت زیادہ, اور پھر اس کے بعد جو ہے اور بھی جو ہے وہ ایکسپینس ہوتے ہیں اس کے علاوہ. تو تقریباً جو بیچلر ہے آپ کو وہ کوئی 12, 14, 15 لاکھ کا پڑ جاتا ہے. اور میں نے ابھی جب آپ کر رہے تھے تو میں نے ایک ایوریج جو ہے وہ ریٹ لے کے کیلکولیٹ کیا, تو کوئی شاید 2 لاکھ 2.5 لاکھ کے قریب فیس ہوگی اگر آپ فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس کر جائیں نا, جو آپ کو بہت کر لیں تو آپ 3 لاکھ روپے تک چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اگر پاؤنڈ کی ویریشن ہو جو آپ نے اے سی سی کو دینی ہے. اور جیسے طلال صاحب نے کہا, کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, وہ آپ سی اے کریں یا اے سی سی کریں تو وہی فی آلموسٹ ایک ہی جیسی ہے. تو اگر آپ کے 13 پیپرز ہیں, آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو اس پہ اگر آپ لگا لیں تو تقریباً یہ کوئی 2-1 لاکھ اور بن جاتا ہے. تو ٹوٹل ملا کے آپ کر لیں تو کوئی فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس ہو جاتا ہے, تو 5 لاکھ روپے سے زیادہ کا پیکیج نہیں بنتا. اور اس کے اگینسٹ آؤٹ پٹ بھی تو دیکھیں نا, صرف ان پٹ نہ دیکھیں, آؤٹ پٹ بھی تو دیکھیں نا. آپ ایک بی بی اے کر کے مارکیٹ میں لوگ کیا سیلری لے رہے ہوتے ہیں, 10,000, 15,000, 20,000. تو کل ہی میں سجید اسلم میں ان کے وہ جو اے سی سی کے کنٹری ہیڈ ہے ان کی ایک ڈسکشن چل رہی تھی. تو آن این ایوریج جو لوگ اے سی سی کے بیسس پہ جاتے ہیں تو وہ تقریباً کوئی 50, 60 ہزار, 70 ہزار کے قریب چل رہی. ابھی تلال کے بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے, میرے بھی رہے ہیں, وہ کوہ نور میں ہوتے ہیں, تو وہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں ہیں. تو وہ جب انہوں نے جوائن کیا تو میرے خیال میں 80,000 پہ انہوں نے جوائن کیا. تو اگر آپ اس کا آؤٹ پٹ دیکھیں تو ہم تو ہر چیز کو, چونکہ اکاؤنٹنگ بیک گراؤنڈ سے, تو ہم ایفیشنسی نکال کے دیکھتے ہیں یا ریٹرن آن انویسٹمنٹ, کہ آپ نے اگر 5 لاکھ لگائے تو اس پہ آپ کو ریٹرن کیا مل رہا ہے, اور ادھر اگر آپ 12 لاکھ لگا رہے ہیں تو آپ کو اس پہ ریٹرن کیا مل رہا ہے. تو یہ ایک فرق ہے. اور اگر آپ بیچلر کر کے جاتے ہیں تو اگر آپ فرض کریں گلف میں جاتے ہیں تو پہلے تو انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ یونیورسٹی کون سی تھی, کیا کرائیٹیریا تھا, کیا کورس. تو پہلے تو آپ اس کو اپنی یونیورسٹی کا تعارف کروائیں. اے سی سی میں یہ نہیں ہے. اس وقت جو ہے شروع میں آپ نے بتایا 100 سے زیادہ ملک, تو ایگزیکٹ 200 ملکوں میں 200 کنٹریز میں اے سی سی کوالیفیکیشن چل رہی ہے. تو اگر آپ 200 ملکوں میں اے سی سی چل رہا ہے تو امپلائر کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا, ان کا نیٹ ورک جو ہے امپلائرس کے ساتھ بہت اچھا ہے. اب دیکھیں کتنی یونیورسٹیز ہیں ہماری جو امپلائر کے ساتھ نیٹ ورک کریٹ کرتی ہیں. ایک جو ایگزیکٹ فگر ہے, یعنی یہ تھوڑی بہت پلس مائنس ہو سکتی ہے, 8,000 کے قریب گلوبلی ورلڈ وائڈ ان کے رجسٹرڈ امپلائر ہیں, اور وہ اے سی سی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کیونکہ 110 سال ہو گئے ہیں, اس وجہ سے ان کی ریلیشن شپ بہتر ہے. اور اے سی سی اے جو ہے وہ اپنے جو پروڈکٹ ہے اس کو جیسے ڈیولپ بھی کرتا رہتا ہے. یونیورسٹی کے ساتھ پرابلم کیا ہوتی ہے, انہوں نے ایک دفعہ پڑھایا, اب نکال دیا, اب آپ جانے اور جو ہے وہ مارکیٹ جانے. جیسے طلال نے کہا کہ آپ کو سی پی ڈی ہوتی ہے ایک ہماری, وہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ, تو ہر سال آپ نے 40 آورس پورے کرنے ہوتے ہیں. ایسے ہی طلال 40 آورس ہی ہیں آپ کے بھی. جی 40 آورس جو ہے نا, آپ نے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا ہے کہ جو ٹیکسیشن میں چینجز آ رہی ہیں, جو آپ کے لاز میں آ رہی ہیں, تو آپ نے 40 آورس کی ٹریننگ ضرور کرنی ہے. تو اس سے یہ ہو جاتا ہے آپ کا فائدہ کہ آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو آپ اپڈیٹ رکھتے ہیں, گروم کرتے ہیں. تو اس سے آپ کی امپلائبلٹی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, گروتھ کے بڑھ جاتے ہیں, جو کہ یونیورسٹی میں یہ ساری چیزیں نہیں اویلیبل ہوتی. تو اور جتنا سکوپ آپ باہر جائیں گے تو ہماری یونیورسٹی جو بیچلر ہیں ان کی ورتھ کم ہوتی جائے گی. وہ کہیں گے جی پاکستان ہے, یہاں سے ہم فلاں کو نہیں مانتے, فلاں کو نہیں مانتے. لیکن اے سی سی اے سیم کانٹینٹ سے پوری دنیا میں جہاں سے پڑھ لیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں یونیورسٹی بیچلر پروگرام کے ساتھ تو اے سی سی اس سے سستا بھی ہے, اور اصل چیز یہ ہے کہ اس سے جو انکم ہوتی ہے, اس سے جو جاب آتی ہے وہ بیسیکلی وہ زیادہ ہوتی ہے. یہی مین پرپز ہوتا ہے کہ ہم اسے ارن کیا کریں. اچھا, یہاں پہ سر میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں. جی جی شور.
श्योर अक्सर जो है ना वो एक प्रॉब्लम भी ये रहता है कि ACCA को एक वो बात करते हैं कि जी इट इज़ अ सर्टिफिकेट, इट्स नॉट अ डिग्री, ठीक है ना। एक तो सर फारूक ने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ACCA के साथ आप बैचलर्स भी ले सकते हैं और आपको साथ साथ जो है वो मास्टर्स भी मिल सकता है, जो लंदन के ही है, दोनों यूनिवर्सिटीज़ उनका। उसके साथ साथ जो हमारी हायर एजुकेशन कमीशन है उन्होंने भी आपको, अच्छा मैं एक और हायर एजुकेशन के बारे में पहले ही बता दूं कि पहले तो वो बाकायदा सर्टिफिकेट जारी करते थे। अब रिसेंटली कोई डेवलपमेंट हुई है नहीं हुई है उसके बारे में जो इंटरेस्टेड हो वो हायर एजुकेशन से एक बार रब्ता ज़रूर कर लें। हायर एजुकेशन के मुताबिक ACCA की जब आप मेंबर बन जाते हैं, मतलब क्वालिफिकेशन एंड 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो दैट इज़ इक्वलेंट टू 16 years ऑफ एजुकेशन, मतलब मास्टर्स के इक्वलेंट मानते हैं। तो आपको अगर फॉर एग्जांपल किसी MS में दाखिला लेना है या किसी और जगह आपको जाना है, तो इवन पाकिस्तान में आपके पास, या फॉर एग्जांपल किसी ने CSS करना है ACCA के बाद, तो टेंशन ना लो, ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है। आप जो है ना वो ACCA के बेसिस के ऊपर, उस इक्वलेंस की बेसिस के ऊपर आप तमाम मास्टर्स प्रोग्राम या MS प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ले सकते हैं या आप वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताने लगा था कि आई रिमेंबर के बीच में ACCA ने जो UK के अंदर अपनी ग्रेजुएशन F9 के बाद ग्रेजुएशन और कंप्लीट होने के बाद मास्टर्स की इक्विवेलेंस जो है ना वो एक बार उन्होंने आई थिंक पोर्टल पे तो उन्होंने फ्री डाल दी थी कि जो बंदा भी ये करता है, तो जो एजुकेशन कमीशन ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स है उन्होंने भी रिकग्नाइज किया हुआ था कि अगर आपने किया हुआ है और अगर आपको किसी भी जॉब प्रोस्पेक्ट में वो कहते हैं कि नहीं यू आर नॉट ग्रेजुएट या यू आर नॉट मास्टर्स, तो आप बाकायदा उनकी सील के साथ सर्टिफिकेट वो वेबसाइट पे पड़ा हुआ था कि ये हमारा मेंबर है और विद दिस सील हम इसको ऑथराइज करते हैं कि ये ग्रेजुएट है, ये मास्टर्स है। तो इवन UK के अंदर ना ये आपके प्रॉपर डिग्री लेवल कंसिडर होता है, मतलब इक्विवेलेंट कंसिडर होता है, डिग्री नहीं, बट ये सर्टिफिकेट जो है इट इज़ इक्विवेलेंट टू अ डिग्री। अगर कहीं लिखा हुआ है कि आपको ग्रेजुएशन चाहिए या कहीं लिखा हुआ है कि आपको मास्टर्स चाहिए, तो आप इसी ACCA की सर्टिफिकेट के बेसिस पे उन क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं। थैंक यू सो मच। ये बहुत ही की इंसाइट्स थी कि जिसमें लोग ये समझते हैं कि सर्टिफिकेशन ही है और जब आप ACCA कर लेंगे उसके बाद भी ये सर्टिफिकेशन ही रहेगी, तो ऐसा नहीं है, बल्कि अब आप इसके अगेंस्ट आप एलिजिबल हो जाएंगे फर्दर एजुकेशन के लिए भी, और अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है तो यू विल हैव अ डिग्री। जी जी राफिस में एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। AJK के प्रेसिडेंट भी रहे बैरिस्टर सुल्तान, तो उनका बेटे हमारे स्टूडेंट थे सऊद सुल्तान, अगर आप तलाल आपको याद हो। तो उन्होंने ACCA करने के बाद अभी उन्होंने कैम्ब्रिज से आई गेस अपना मास्टर किया है, और वो किसी चैनल पे कल आए हुए थे, तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी आए, और वो कश्मीर से जो कि बिलोंग करते तो उस पर डिस्कशन कर रहे थे। और उन्हीं के एक दोस्त हैं, उन्हीं के क्लासमेट थे, उन्होंने CSS किया माशाल्लाह ACCA करने के बाद, और उनकी जो है वो पोस्टिंग हुई है। तो बड़ा डाइवर्सिफाइड है, यानी जब आप एक ACCA कर रहे हैं तो एक मुकम्मल पैकेज खरीद रहे हैं एक्चुअली। तो ये पूरा बकेट है जिसके अंदर आप देखें आपको प्रोफेशनल डिग्री भी मिल रही है, उसके अंदर बैचलर भी है, उसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन बहुत ही रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, उसका मास्टर भी है, और अगर आप चाहते हैं तो सॉरी MBA ऑक्सफोर्ड भी MBA भी ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से, ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। और जैसे तलाल ने कहा कि HEC पहले जो है वो MCOM के इक्विवेलेंट बाकायदा सर्टिफिकेशन देती थी। जब आप ACCA मेंबर बन जाते हैं और 3 years का एक्सपीरियंस है, तो हमारी एक कुलीग थी मिस तहमीना, तो उन्होंने अभी जो है वो MPhil मुकम्मल किया है, तो वो ACCA मेंबर थी, उनके पास और कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, तो उन्होंने ACCA होने के हवाले से उस पर क्लेम करके किया। तो ACCA इज अ कंप्लीट पैकेज। वेरी राइट। अच्छा सर, एक और चीज़ जो मेरे नोटिस में है, शायद मैं ऐड करना चाहूँगा, और अगर मैं सही कह रहा हूँ तो आप लोग इसको सेकंड कीजिएगा, कि पिछले दिनों जब पाउंड का रेट एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी रुपीस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था, तो एक ख़ास कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा था डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जिसमें कि अगर एक्चुअल फ़ी जो थी वो 40 पाउंड के करीब थी, तो पाकिस्तान से वो 32 पाउंड तक चार्ज कर रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में भी ACCA आपको फैसिलिटेट करता है कि अगर बहुत ज़्यादा रिमार्केबल डिफरेंस आ गया पाउंड का इन कंपैरिजन टू रुपीस, तो दे विल ऑफर
گڈ ڈسکاؤنٹ جو کہ آپ اویل کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے یہ بھی بہت اچھا فیچر ہے. جی صحیح کہہ رہا ہوں سر؟ جی 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 تو ایسا ہے. اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے لیے سبسیڈائز فی ہوتی ہے اے سی سی کی طرف سے. جی اچھا سر، ایک یہ سوال جس پہ یہ ہمارے پاس آتا ہے، ٹائم کے حوالے سے آپ نے شروع میں بھی بتا دیا تھا، تھوڑا سا پھر الیبوریٹ کر دیں کہ کتنا ٹائم لگ جائے گا ایک اسٹوڈنٹ کو اے سی سی اے کمپلیٹ کرنے میں. طلال آپ سے پہلے یہ سوال پوچھوں گا، پھر سر سے کہ آپ کو کتنا ٹائم لگا اے سی سی اے کمپلیٹ کرنے میں؟ مجھے اے سی سی کمپلیٹ کرنے میں تقریباً 2 سال اور کچھ مہینے لگے تھے. تو اس دوران میں نے اے سی سی کمپلیٹ کر لیا تھا. اور آنیسٹ بات میں ایک بتا رہا ہوں کہ یہی ایک منیمل ٹائم فیکٹر ہے. آپ کے پاس 2 سے 2.5 ایئرس ایک منیمل ٹائم ہے جس کے اندر آپ اے سی سی کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ فرسٹ اٹیمپٹ میں سارے پیپرز نکالتے رہے اور پراپرلی اپنی پڑھائی کرتے رہے تو اے سی سی ہو جائے گا. اے سی سی کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ بات ایک یہاں پہ میں آپ کو فیچر ایڈ کرتا چلوں کہ ان لائک مینی ادر کوالیفیکیشنز اے سی سی ایکسپائر نہیں کرتا. مطلب ہے کہ فار ایگزامپل اگر ایک بندے نے 4 پیپر دیے 5 پیپر دیے اور اس کو ایک اچھی جاب مل رہی ہے، وہ جاب پہ چلا گیا اور لیٹ سپوز اس نے 2 سال تک کوئی پیپر نہیں دیا، تو اس کا اے سی سی ختم نہیں ہو جائے گا. اگر ایٹ اینی ٹائم وہ اے سی سی ریکنٹینیو کرنا چاہے، پرووائڈیڈ کہ وہ اپنی اینیول سبسکرپشن جو ہے وہ پے کر رہا ہے، تو وہ ادھر ہی اپنے 4 پیپر سے آن ورڈ کنٹینیو کر سکتا ہے. اور اے سی سی اے میں کوئی اپر لمٹ بھی نہیں رکھی ہے کہ آپ کو کب تک کا ٹائم لگے گا. بھائی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایکچولی پروفیشنلی کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ٹائم میں ایک پیپر سے زیادہ شاید نہ دے سکیں. ایسے لوگ میں نے دیکھے تھے جو سال میں ایک پیپر دیتے تھے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا. تو اگر آپ اس طرح بات کریں تو ان کو تو 13 سال لگ جائیں گے اے سی سی کمپلیٹ ہونے میں. تو اے سی سی کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں. اے سی سی اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ بھائی دس از اے پروفیشنل کوالیفیکیشن، اس میں پروفیشنلز آ رہے ہیں، یا ایٹ لیسٹ دوز ہو آر اسپائرنگ ٹو بیکم پروفیشنلز. جس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کے پاس پراپر 100% فل ٹائم اسٹوڈنٹ والا ٹائم ہو. یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دیٹ. اپر لمٹ کوئی نہیں ہے، بٹ اگر آپ ایک فل ٹائم اسٹوڈنٹ کے طور پہ اے سی سی کر رہے ہیں دین یو شوڈ ایم کہ میں جلد از جلد اس کو ختم کروں تاکہ میں جلد از جلد اپنے مارکیٹ کے اندر جا سکوں، اپنی جاب شروع کر سکوں، یا جو بھی آپ نے آگے کے اپنے ایسپریشنز رکھے ہوئے میں اس کو فالو کر سکوں. سو منیمل ٹائم ایک ضرور ہے کہ آپ کو 2 سے 2.5 سال لگتے ہیں. اپر کیپ کوئی نہیں ہے، وہ ٹوٹلی ایک اسٹوڈنٹ کی اپنی صلاحیت، اپنی محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی جلدی اس کو کمپلیٹ کر سکتا ہے. تھینک یو سر. یہی سوال آپ سے بھی، آپ کے خیال میں ایک جی اسٹوڈنٹ کو کتنا ٹائم لگ جی جائے گا؟ دیکھیں، جیسے طلال نے کہا کہ اگر تو بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ 2 سال 2.5 سال 3 سال میں بڑے آن این ایوریج 3 سالوں سے زیادہ نہیں لگنا چاہیے میرا خیال ہے. 1 آدھ 2 پیپر کا پروویژن دے دیتے تو فل ٹائم کے لیے. اس میں نا ایک اچھی اٹریکشن یہ ہے کہ جو پرٹیکولرلی بچیاں ہوتی ہیں نا، ہمارے جیسا معاشرہ ہے تو اس میں پیرنٹس کہتے ہیں کہ جناب ان کی شادی جلدی ہونی چاہیے. اس میں ان کے لیے ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ پیپر دے دیے اور درمیان میں 1-2 سال بریک دے کے پھر کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں تو پھر بھی وہ کر سکتی ہیں. فار ایگزامپل کسی وجہ سے وہ 2 سال 3 سال، اور ہماری ایک اسٹوڈنٹ رہی بھی ہے جنہوں نے شروع کیا، پھر ان کی شادی ہو گئی، ان کے بچے ہو گئے. جب وہ پیپر پڑھنے آتی تھی ہمارے انسٹیٹیوٹ میں تو اس کے 2 بچے ساتھ ہی آتے تھے، تو وہ باہر بیٹھ کے کھیلا کرتے تھے اور وہ جو ہے اس کے بعد وہ پیپر لے کے اور ماشاءاللہ وہ کوالیفائی کر گئے. تو یہ اس میں فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ جو ہے وہ یعنی بریک بھی لے سکتے ہیں اپنی چوائس کے، جیسے آپ کو فلیکسیبل لگے، 1 لگے 2 لگے 3 لگے، جتنے پیپر آپ دینا چاہیں آپ دے سکتے. جی سر 1 سال میں کتنے پیپر ہو سکتے ہیں؟ طلال صاحب سر 1 سال میں لاسٹ جب تک مجھے یاد ہے، میں سوری اس پہ اپڈیٹڈ اتنا نہیں ہوں، مگر جب تک مجھے یاد تھا تو 1 سال میں آپ 8 پیپرز جو ہے وہ پاس کر سکتے تھے، 8 پیپرز آپ دے سکتے تھے. یہ اس ٹائم پہ تھا جب ہمارے پاس جو ہے وہ سال میں 2 بار پیپر 2 ہوتے اٹمپٹ تھے. ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اب جب سال میں 4 اٹیمپٹس ہونے لگے ہیں تو آئی گیس کہ انہوں نے شاید ریوائز کیا ہو، اور اگر نہیں بھی کیا تو 8 پیپرز میرے خیال سے کافی ہیں دینے کے لیے جی 1 سال کے اندر. جی اسی طرح سے نارملی ایک اٹمپٹ میں جو اسٹوڈنٹ ہے نا، چونکہ اب 3 مہینے بعد ہوتی ہیں تو لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ 2 پیپر سے زیادہ نہ دیں، کیونکہ وہ 3 مہینے بھی پورے نہیں ہوتے. تو اگر آپ 2 پیپرز کو دیکھ لیں اور 4 اٹمپٹ ہے تو 8 پیپر تو بڑے آسانی سے آپ پاس کر سکتے ہیں، اور ٹوٹل 13 ہے. تو ایسے بھی کیسز ہوں گے جنہوں نے 2 سال سے ارلی بھی کر لی ہیں، تو اور وہ کر کے کیونکہ انہوں نے 4 کر کے دیے. تو لیکن جنرلی جو ریکمینڈ کیا جاتا تھا اور جو اسٹوڈنٹس کرتے تھے
طلال اور ماشاءاللہ پڑھنے والے اسٹوڈنٹ تھے، ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ جنرلی 3 کے جو ہے وہ ایک اٹیمپٹ میں کرتے تھے 6 مہینے کے. تو اگر آپ اس وقت جو سمجھ لیں تو اگر ایک پڑھنے والا بچہ ہو فل ٹائم تو وہ 3 مہینے میں 2 پیپر تیار کر لیتا ہے اور سال میں 4 اٹیمپٹ. صحیح. سر میری طرف تو یہی کوشچنس تھے، اور اس میں میرا خیال ہے اگلا ایک سوال تھا کہ کتنا ٹائم لگ جائے گا، تو وہ بھی اس کو ہم نے ایڈریس کر لیا ہے. تو میری طرف سے تو اتنے ہی کوشچن ہیں. ہمارے آڈینس میں سے ابھی کوئی ایسا کوشچن مجھے نظر نہیں آیا جس نے کوئی ایسا کوشچن پوسٹ کیا ہو. جی تو میرا خیال ہے کنکلوڈ کرتے ہیں پھر. اور میں طلال صاحب کا فارملی جو ہے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور وہ تشریف لائے، اور ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ فیوچر میں بھی کنٹینیو رکھیں اس طرح کے سیشن میں. اور طلال صاحب جو ہے وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے ہماری فیکلٹی میں بھی ہم نے ان کو کہا تھا تو وہ انفارچونیٹلی مصروف تھے، لیکن ہوپ فلی کہ آپ انشاءاللہ پیپر سے فری ہو جائیں گے تو ہم آپ کو اپنی فیکلٹی میں، چونکہ آپ کا پڑھانے کا ایکسپیرینس بھی ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ کا ایڈ کریں گے اپنی فیکلٹی میں. اور ونس اگین میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور بہت زیادہ انفارمیشن آپ نے دی. تھینک یو ویری مچ. So thank you for having me. Thank you all. تھینک یو سو مچ. اور میں اب جتنے بھی ہمارے سننے والے آڈینس اور ویورز ہمارے ساتھ موجود تھے ان سب کا بھی بہت تھینک یو کروں گا. اور اگر کسی کو کوئی بھی سوال ہے تو وہ کمنٹس میں لکھ کر دے سکتا ہے. بعد میں ہم لوگ اس کا جواب جو ہے وہ سر طلال سے پوچھ کر یا پھر سر فاروق سے پوچھ کے ادھر اپڈیٹ کریں گے. تو تھینک یو آل اینڈ تھینک یو سو مچ طلال صاحب فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ فاروق صاحب آپ کے بھی ٹائم کا. جی اور تھینک یو رفظ. اللہ حافظ. یہ سیشنز چلتے رہیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ.